رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود نصرت حارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح سے آپ نے فرمایا، اسی طرح ان اعمال کی ہی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس عشرے میں جو دوسرا عشرہ اب شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، مغفرت کا عشرہ، جس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ اعمال کرنے، زیادہ سے زیادہ ہمارا وہ ایکٹ ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم گڑ گڑائیں، جب ہم استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ فرمان الہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ امید کامل ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایسے ہی استغفار، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صدقہ و خیرات، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ تمام وہ عوامل ہیں، وہ تمام عمل ہیں جو ہم کریں گے تو ہماری زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے یا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی جو آسان ہوتی ہے، جو دل سکون میں آتا ہے، وہ یہی تمام طرز ہے، یہی تمام باتیں ہیں جو انسان فالو کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا ثمر اس دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ جو دنیا ہے نا، یہ عارضی ہے، اور اس کے ساتھ جو آخرت کا سلسلہ جڑا ہے یہ تو بہت طویل، بلکہ میں کہوں گا کہ جنت میں تو خالدین کا مقام بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس کی تیاری کیجیے، خود کو اس کے لیے تیار کیجیے، اور یہی ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے اور یہی ہمارا مقصد اور حاصل بھی ہونا چاہیے۔ آج بہت اچھا پیغام دیا نصرت حارث نے، جہاں افطار نشریات کا خاصہ یہ ہے کہ ہم روز بروز آپ سے کوئی نئی چیز شیئر کرتے ہیں، وہاں مجھے بڑا اطمینان ہے خود نصرت کی موجودگی میں کہ بہت پڑھ کے مطالعہ کر کے اور پھر ذاتی زندگی میں اس کو ایکسیپٹ کر کے آج گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ مجھے اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ نصرت حارث ایک بہت قابل اور فاضل اور انتہائی نیک سیرت خاتون ہے۔ مجھے ان کے ساتھ یہ نشریات کرتے ہوئے دوسرا سال ہے، اور یہ 7 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ مجھے بڑا اطمینان محسوس ہو رہا ہے، خاص طور سے آپ کا ریسرچ۔ میں آپ کو یہاں پر قطع کلامی معافی چاہتی ہوں، لیکن ایسا پچھلے سال بھی ہوا تھا جب اس طرح کے میں نے جملے سنے تھے، لیکن وہ ہماری نشریات کے اختتام میں جیسے ہی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک روزہ رہ گیا، آج تو پہلے سے ہی ہو گیا ہے، تو مطلب بات ہے، بڑی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے، جس طرح آپ نے نیک دلی سے، نیک نیتی سے ان نیک الفاظ کا استعمال اچھی تربیت اس میں شامل ہے ان کے والدین کی، اور پھر ان کے شوہر نامدار کا بڑا خاصہ ہے، ان کے بچے، اور ایک اچھی ٹیم ان کے پاس ہے۔ ہم چلتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تسلسل کرتے ہیں۔ یہاں پہ کافور کا ذکر ہوا، آپ نے سنا، یقیناً وہ ایک خاص لذت، وہ آمیزش، اور پھر وہ اس کا مقام کہ اس میں لذت الہی موجود ہے۔ آج جو ہمیں میسر ہے نا، وہ لذت عشق الہی میسر ہے، وہ لذت محبوب خدا کا عشق موجود ہے۔ لہٰذا اس سے ہم خود کو بھی آشنا رکھیں گے اور آپ کے دسترخوان میں بھی یہ نعمت سجائیں گے، ذکر نبی کریں گے اور بڑے جھوم کر لطف والے انداز سے کریں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا۔
گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گرا خار چینی سنبھلنے لگے۔ آج کاروباری دنیا پہ بھی بات ہوگی اور ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، آنری کونسل جنرل ہیں یمن کے، کالم نگار ہیں، بزنس مین ہیں، معروف میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں۔ اور پاکستان میں خاص طور سے کراچی میں کون ایسا شخص ہے جو آپ کو نہیں جانتا اور آپ سے پیار محبت و شفقت نہیں وصول کرتا ہوتا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے مرزا اختیار بیگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور کیسے اتنا ہیں؟ اچھا تعارف کرانے کا۔ آپ کا حق ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، بلکہ سوالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ ایک تو بزنس کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے کالم بھی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک مثبت لکھاری رہا ہوں ٹی وی کے پروگراموں میں بھی، کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ نگیٹیوٹی مزید نہ پھیلے، لیکن پہلی بار 75 سال پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں معیشت کی اتنی بری حالت دیکھ رہا ہوں اور مجھے آگے اور گمبھیر سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ بات سچ ہو جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے چینل پہ مجھے کالے کو کالا اور سفید کو سفید کہنا چاہیے۔ جی تو اکانومی بہت بری حال ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل کی خاص طور پہ فیصل آباد میں ابھی وزیر اعظم صاحب کو بھی انہوں نے SOS بھیجا ہے، پھر وزیر خزانہ سے ملے ہیں ایپٹما والے تمام، اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ اب ہم سے نہیں گزارا ہو رہا ہے، بینکوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں 23% پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں بیس کون سا بزنس ہے جس میں آپ 23% بینک کو دے دیں پھر اپنے لیے بھی منافع کر لیں؟ بچے گا کیا؟ آج کل 5% 4% پہ کام ہوتا تھا، تو ڈیفالٹ ہی ہونا ہے آپ نے بینک کا، وقت پہ قرضے نہیں دے پائیں گے، سود نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے مہنگائی جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے، 60-70 سال میں یہ 45% تک پہنچ گئی ہے منتھ ٹو منتھ، جی اور 35% جو ہے وہ ایگریگیٹ بیسس پہ ہے۔ مہنگائی کی وجوہات بالکل سامنے ہیں، روپیہ کریش ہو چکا ہے، پیر ہی نہیں ہے اس کے کھڑے ہونے کے، 286 روپے کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب، ظاہر ہے یہ سوال بڑے وثوق سے پوچھ رہا ہوں، اس ملک کی اس پوزیشن کا ذمہ دار اشرافیہ ہے، ہمارے ملک کا وہ نظام ہے جس کو ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں؟ کیونکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اثر والے لوگ ہیں، جو اشراف کہلاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ آج میں جو آپ سے جن لوگوں کو ذمہ دار اگر ٹھہراؤں گا تو مجھے سب کو نام لینا پڑے گا جو اس میں ہے۔ دیکھیں پہلی چیز تو ہماری اشرفیہ ہے، بالکل ہے، افواج بھی اس میں انہوں نے رول اپنے ایمبٹ سے بڑھایا ہے اور اپنے حدود سے تجاویز کرا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بیوروکریسی ہے، جو پالیسی میکنگ میں انہوں نے بہت کمپرومائزز کرے ہیں اور اس میں انٹرسٹ بھی رکھے جاتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے، تو اس میں صحیح پالیسی نہیں بنتی، پھر بن جاتی ہیں تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کی جو اسٹرینتھ تھی، یہ جملہ بڑا غور سے سنیے گا، جو طاقت تھی، جو بابائے قوم نے پاکستان کو کہا تھا کہ زرعی صنعتی پاکستان، یعنی زراعت آپ کی اسٹرینتھ ہے اور صنعت آپ کی اسٹرینتھ ہے، یعنی زراعت سے جو آپ پیدا کریں وہ صنعت میں لگائیں، ٹیکسٹائل میں کپاس کاٹن اگائیں، ٹیکسٹائل میں لگائیں اور ایکسپورٹ کریں۔ ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج اگر ہمارے ملک کی اکانومی 100 ہے تو اس میں 20% صرف رہ گئی ہے اکانومی میں مینوفیکچرنگ، 20% زراعت ایگریکلچر، 60% 61% بلکہ ہو گئی ہے جو سروس سیکٹر ہے، یعنی آپ امپورٹ کرتے ہیں سپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، ہم نے اپنی اکانومی کا فارمیٹ ہی بدل دیا ہے۔ فارمیٹ بدل دیا ہے۔ ابھی سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، میں کافی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے یہ چیز اگر اس انداز سے لوں کہ افواج پاکستان نے اپنا کردار یقینی طور سے بہت زیادہ نبھایا، مطلب یہ ایک میرا زاویہ ہے کہ سیلاب میں کون کھڑا ہوتا ہے مگر افواج پاکستان کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مشکل صورتحال میں یہ شہادت کا روزانہ تمغہ جو لے رہی ہے یہ ہمارے فوجی سے جوان سپاہی ہیں۔ کسی نے اپنی ذمہ داری سے اگر ذمہ دار سمجھتے ہوئے ادا کرنی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میں نے بھی بہت سارے سوال جواب کرنے ہیں، ایک اچھی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت۔ نصرت حارث کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ کے ساتھ، سب کی سب خواتین ہیں ماشاءاللہ۔ نصرت کیا سوال ہیں آپ کے پاس؟ جی آج ہمارے پاس تینوں پارٹیسپینٹس یہاں پر موجود ہیں، اور تینوں کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ٹو بی ہے،
लॉयर टू बी हैं और पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट टू बी। ये तीनों की पढ़ाई जो है इसी हवाले से चल रही है। तो आज ज़रा देखते हैं कि डॉक्टर, लॉयर और पॉलिटिशियन में से कौन आगे जाता है। हमारे साथ सैयदा रूबा अख्तर हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन से, हमारे साथ आयशा मुइन है स्कूल ऑफ लॉ कराची यूनिवर्सिटी से, और ताबा सगीर हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है रूबा, आपसे शुरू करेंगे। 3 सवाल आपसे होंगे। पहला सवाल है, तुर्किया में खिलाफत का खात्मा किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1924, 1926, 1922 या 1919। 1926। 1924 इसका सही जवाब है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में किन नामवर सिपहसालार ने मिस्र फ़तह किया था? हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमर बिन आस या फिर नसीरुद्दीन? हजरत खालिद बिन वलीद। नहीं जी, इसका सही जवाब है हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुग़लिया अहद से फ़ौरन पहले जनूबी एशिया पर कौन सा ख़ानदान हुक्मरान था? खलीजी, लोधी, तुगलक या गज़नवी? खिलजी, लोधी, तुगलक या गज़नवी? खिलजी। लोधी इसका सही जवाब है। आजकल तुम मेडिसिन की बहुत तैयारी कर रही हो तो बहुत सारी और चीज़ें शायद पीछे छोड़ दी हैं, उनका रिव्यू ज़रूरी है। बहरहाल बजर राउंड में देखेंगे कि क्या होता है। अब आते हैं हम आयशा की जानिब। आयशा जो है ना वो बड़ी देर से बहुत एक्टिव है, मुझे कुछ हाइपर एक्टिव लग रही है। लेट्स सी इनके जवाबात कैसे आते हैं। अफ़गानिस्तान ने अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी किस सन में हासिल की थी? 1925, 1947, 1919 या 1857? ऑप्शंस रिपीट करेंगे? 1925, 1947, 1919 या 1857? 1925 बोला था आपने शायद पहला ऑप्शन। जी 1925 जी, पहला जी। ऑप्शन बोला था। पहला ऑप्शन नहीं है, 1919 इसका सही जवाब है। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ करीब तरीन वस्ती एशिया मुस्लिम रियासत का नाम बताइए। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या अफ़गानिस्तान? शुमाल में तो शुमाल में चीन है। चीन से करीब कौन सा होगा? कौन सा होगा बताओ? ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या अफ़गानिस्तान? काज़ाकिस्तान। ताजिकिस्तान। एंड आखिरी सवाल आपसे है, अब्बासी खुलफा की तारीख में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म शख्सियत का नाम बताइए। हारून रशीद, मामून रशीद, अबू जाफ़र मंसूर या इमाम हम्बल? इमाम अहमद बिन हम्बल। मामून रशीद इसका सही जवाब इमाम है। अहमद बिन हम्बल अब्बासी दौर में ही थे ना, फिर उन्हें उसमें डाल दिया गया था कैद में। मामून रशीद लेकिन इसका सही जवाब है। ये सवाल रिपीट कीजिएगा मासरत। अब्बासी खुलफा की तारीख में सबसे ज्यादा साहिब इल्म शख्सियत बच्चे का देखो नाम वो कह रहे हैं बताइए। खुलफा की तारीख में इमाम अहमद बिन हम्बल खलीफा नहीं है ना, उन सही सीरीज में वो पूछ रहे हैं। गुड। गौर से आपने सवाल सुनना है। अब जी आ जाते हैं, ताबा जो है वो दोनों की परफॉर्मेंस देख के सोच रही है न जाने कैसे सवाल मुझसे होने वाले हैं और मेरे साथ क्या होगा। सो ताबा, आपसे पहला सवाल है, मामून अब्दुल कयूम 30 बरस तक किस मुस्लिम मुमलिकत के सदर रहे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब या मालदीव? इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब या मालदीव? मलेशिया। नहीं, इसका सही मलेशिया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया। दोनों गलत है। मालदीव। हाँ अच्छा, नहीं इंडोनेशिया मलेशिया, अच्छा नहीं मालदीव, वैसे मेरा ऐसे नहीं favorite होगा, मालदीव ही लग एक रहा था। बताना होगा। मुज़ाकरात के लिए मशहूर शहर शर्म अल शेख किस मुस्लिम मुमलिकत में है? फ़लस्तीन, शाम, मिस्र या ईरान? नरमुल शेर। फ़लस्तीन में है, शाम में है, मिस्र में है या ईरान में? खामोशी में है। खामोशी में है। हाँ, मिस्र इसका सही जवाब है। आखिरी सवाल आपकी जानिब, तारीखी शहर ताशकंद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? इसके ऑप्शंस है इराक, हिंदुस्तान, उज़्बेकिस्तान या जापान? उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल सही जवाब, उज़्बेकिस्तान। और अब देखते हैं कि बजर राउंड में क्या होगा। ये लड़कियां अपनी अपनी जो प्रोफेशनल पढ़ाई है उसमें बहुत मसरूफ़ है, लेकिन साथ में इसका रिव्यू कितना हो रहा है तारीख का, ये बाद में कुछ आपको वैसे उस पर रोशनी भी डालेंगे उवैस रब्बानी साहब जब जरूर, उनका सेगमेंट जरूर। होगा। सो पूरा एक का ब्रेक पूरा आ गया लैंप है डालेंगे। और ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस इरफान रमज़ान में। आप हमारे साथ रहिए।
عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ اکانومی کی بھی بات ہوئی، کچھ اور بھی، لیکن ایک چیز اگر لائٹر نوٹ پہ میں بات کرنا چاہوں، کیونکہ میں نے ان کے گھرانے کو کافی عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں، بہن بھائیوں میں آپس میں ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، پھر بچے، پھر شادیاں، لیکن سب جمع ہوتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تصاویر بھی اکثر اشتیاق بیگ صاحب لگاتے رہتے ہیں، اور آپ کے یہاں 10 روزہ تراویح اور اس طرح کی کافی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو کیا کیا اس بار سوچا ہے؟ نہیں، جب رمضان آتے ہیں تو ہم ضائع نہیں جانے دیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نوازا ہے، تو اس سے میکسیمم ہم چاہتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کریں۔ تو ہماری 10 روزہ تراویح ہوتی ہے پہلے رمضان سے، اور اب کیونکہ وہ چاند کا اعلان نہیں ہو سکا تھا 10 ساڑھے 10 بجے، تو پھر دوسرے دن سے ہم نے تراویح شروع کی، تو کل اس کا ختم قرآن تھا، اور تمام لوگ دوست جنہوں نے پڑھا وہ سب جمع تھے، اور دعا بہت اچھی کرائی گئی قاری صاحب نے۔ تو بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ختم قرآن بھی کرایا، اور جتنے لوگ آئے تھے ان سب کی اس میں سمجھتا ہوں اگر 30 کو لوگ آپ نے تھے ہوسٹ تو کیا نا، ایک طرح سے موقع دیا۔ 30 جی، قرآن شریف ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں رمضان میں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ رمضان میں کر دیں، کیونکہ کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ جی، ہم بزنس مین لوگ ہیں، تو اگر زکوٰۃ زیادہ دی ہے آپ نے رمضان میں تو ثواب زیادہ آپ کو مل رہا ہے، تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنا بھی ہو سکے ہمارے سے وقت کا ضیاع نہ ہو۔ لیکن اس بار تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کے لوگوں کو کہ بہت بہت پریشان ہے، مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 60-70 سالوں میں اتنی کبھی مہنگائی نہیں ہوئی۔ لوگ تو یہ آٹے کی اور یہ سب زکوٰۃ کے پیسوں کی اور ان لائنوں میں ہی کھڑے ہو کے ان کی تو زندگیاں مطلب ختم ہی ہو گئی، لائن میں کھڑے ہو کر ہی ختم ہو گئی زندگی۔ اب یہ جو سائٹ میں ہوا، 11 یا 12 آدمی جو ہے وہ اپنی جان انہوں نے گنوائی، یہ 2-2.5 لاکھ روپے کے ٹوٹل انہوں نے بانٹنا تھا، اس کے لیے کتنے لوگ وہاں اور کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت کا کیا حال ہے۔ ہم اوپر سے کچھ بھی باتیں کریں لمبی چوڑی، لیکن اب وہ شریف پوش، سفید پوش آدمی بھی جو کبھی پہلے دسترخوان پہ روڈ پہ نہیں بیٹھتا تھا، یا ایسی جگہوں پہ جو گھروں کے باہر ہم لگاتے ہیں، زیادہ تر مزدور وہاں آتے تھے ہمارے، اب وہ لوگ بھی آ رہے دیکھیے ہیں۔ نا ہماری کیا صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ اور اختیار صاحب، آپ نے پاکستان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ یہاں پہ سیاست میں، بزنس میں، ہر چیز میں انوالوڈ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک اور رسپانسبلٹی یا عہدہ ملا آنریری کونسل جنرل کا، اور اس میں آپ نے یمن کو بھی کلوزلی دیکھا ہے، تو یمن کے حالات کے حوالے سے وہاں کے بارے میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ ہم سے لیکن شیئر کرنا چاہیں گے؟ کئی سالوں سے یمن میں تو جنگ چل رہی تھی، اور اس میں ہوتیز جو ہیں جن کو ایران کی سپورٹ تھی، ان کے ساتھ خانہ جنگی تھی، اور سعودی عرب اور امارات بھی جو تھے وہ بھی ان ہوتیز سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ بھی بڑے میزائل پھینکتے تھے آئل ٹینکوں پہ اور آئل کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر، اور بہت لوگ کی حالت تھی کہ عدن میں جو پورٹ ہے ان کی نہ دوائیاں تھیں، نہ کھانے پینے کی اشیاء تھیں، نہ بچوں کے لیے کچھ چیز تھی۔ میں کیونکہ یمن کا آنریری کونسل جنرل ہوں، اور وہاں کے صدر نے سب سے بڑا ایوارڈ وہاں کا آرڈر آف میرٹ بھی مجھے دیا ہے۔ 100 یمنی اسٹوڈنٹس کراچی میں پڑھ رہے ہیں اچھا، جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں، یعنی میڈیکل، بی فارمیسی اور انجینئرنگ میں۔ 50 اسکالرشپ پہ، 50 اپنے پاس۔ اچھا، وہ آج کل ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کی اسکالرشپ فیسیں نہیں آ پا رہی وہاں پہ، لیکن اب اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایران میں اور سعودی عربیہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور یہ جنگ اب رکی ہے، اور انشاءاللہ حالات نارمل ہوں گے، کیونکہ اس میں جو بھی لڑ رہا تھا اور جو بھی مر رہا تھا وہ مسلم تھا، اسلام۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بالکل افسوس کی بھی بات ہے۔ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس بھی موجود ہیں، اور اویس ربانی صاحب نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، اور اب ان کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کا سوال میں بزر راؤنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ حقیقت میں یہی، اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ یہ آرزو، امید، تمنا اور اسی میں تک و دو کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس ٹیم پارٹیسپینٹس اے بی سی، ان تینوں میں مقابلہ ہے بزر راؤنڈ کا۔ جن کو بھی سوال سمجھ میں آ گیا، جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے، وہ کیا کریں گے؟
بزر بجائیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کی اجازت سے ہم چلتے ہیں بزر چیک اپنے کریں. پہلے سفر کی طرف, اور پہلا سفر سوال سے شروع ہوگا. ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس ملک سے حاصل کی؟ او شاباش, میونخ جرمنی سے لی تھی. بہت اچھا, صحیح جواب جرمنی سے. دوسرا سوال ہے, شمالی افریقہ کا ملک مراکش کس سن میں آزاد ہوا تھا؟ نمبر 1 1947, نمبر 2 1956, نمبر سی 2009, اور آخری آپشن ہے 1820. نہیں آگے چلتے ہیں. ہاں کچھ بولنا چاہتی ہو بول دو, کوئی بات نہیں. آپشنز ریپیٹ کیجیے گا. باقی کسی کو بھی نہیں آتا. 1947, 1956, 2009 اور 1820. 1956. 19 واہ بہت اچھے. 56 1956 صحیح جواب. روبا شاباش, مقابلہ سخت ہے. ایک اور سوال, حبشہ کا موجودہ نام کیا؟ ایتھوپیا. ایتھوپیا. واہ خوبصورت, بہت اچھا جی, آج مقابلہ اچھا ہے. دیکھ رہی ہیں آپ نصرت, جی بالکل. اب یہ سارے کرنٹ والے ہو گئے, ان کے اندر بیٹری لگ گئی ہے نئی والی. پیزا میکس کہتا ہے جو آج جیتے گا اس کو واؤچر ملے گا. بن احسان کہتا ہے فرسٹ پوزیشن والے کے لیے ایک پرائز ہے. چیز کے لیے فرسٹ پوزیشن, چیز بھی تعاون کر رہا ہے پہلے انعام والے کے لیے. تو پھر ایک اور سوال, جنوبی ایشیا کی تحریک آزادی کی کس رہنما کو بابا صحافت کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, نمبر 2 بی مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر. غلط جواب. صحیح جواب کیا ہو سکتا مولوی ہے؟ عبداللہ. ہاں حمید نظامی. جی نہیں, یہ بھی چلو میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. آپشن تو سن لیتے پہلے. پہلا آپشن علامہ, آپ نہیں جواب دیں گے, اب ان دونوں کا مقابلہ ہے. علامہ اقبال, مولانا محمد علی جوہر, مولانا ظفر علی خان, الطاف حسین حال. میں دوبارہ دے سکتی ہوں؟ نہیں دے سکتے, آپشنز کیا ہیں دوبارہ اب چھوڑ دو, آگے چلیں. پاکستان, مولانا یہ ظفر بیچاری علی خان. سنتی نہیں. آپشن کیا ہے؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال, ان کا بھی ظفر غلط علی. لکھو. مولانا لکھو ان کا ظفر بھی علی غلط. خان. ظفر ظفر علی علی خان, ان کا صحیح لکھ دو بھائی. پاکستان کا سب سے قدیم عجائب گھر کس شہر میں ہے؟ شہر. کس شہر میں ہے؟ نمبر 1 لاہور, نہیں نمبر 1 ملتان, نمبر 2 لاہور, نمبر 3 کراچی اوکاڑا. میں کوئی بس والا لگ رہا ہوں کنڈکٹر. ملتان, لاہور, کراچی, اوکاڑا. ہاں ملتان تم نے کہا, شاباش. غلط جواب, باہر. اوکاڑا ہوگا ٹیکس. اوکاڑا ہے, دونوں غلط جواب. ٹھیک ہے, صحیح جواب ہے لاہور. قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ کتنی تم زور سے بجاتی ہو نا, گھیر لگاتی ہو گاڑی کا. 5 صورتیں. 5 صورتیں. صحیح جواب. بتا سکتے ہو نام؟ جی, چاروں قل ہیں اور سورہ جن ہے. بہت اچھے, شاباش. جیو سلامت رہو, اچھی تیاری ہے بھائی. ان کے والدین, ان کے اساتذہ. کس جانور کی گردن نہیں ہوتی؟ نہیں. پہلا آپشن ہے زرافہ, اس کی تو گردن ہی نہیں ہوتی. دوسرا ہے مینڈک, تیسرا ہے زیبرا, اور چوتھا ہے اونٹ. آپ پہلے سی, آپ نے بجایا. بجانے کے بعد سوچ رہی ہو کہ تم سی ہو. میں نے دبایا تھا اس کے بعد. اس سے پہلے تم نے, تم جواب تو دو, بجایا ہے تو بتا رہی ہوں بتاؤ. نا. زرافہ, نہیں. اونٹ. میں بتا دوں. نہیں تم بتا دو, خدا کا واسطہ. زیبرا. غلط میں جواب. صحیح جواب ہے مینڈک. اور پاکستان کا تم نے کیا سوچ کے زیبرا کا؟ زیبرا کی گردن نہیں دکھ رہی تمہیں, یعنی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے تو تم نے اس کو کلر میں لینا ہی چھوڑ دیا. پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا؟ نمبر 1 کراچی, نمبر 2 لاہور, نمبر سی پشاور, نمبر 4 کوئٹہ. بجاؤ تم سب سے پہلے. ٹی وی اسٹیشن کراچی میں شروع ہوا. ایک اور غلط جواب, تمہارے نام جاتا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی کس سے طے ہوئی تھی؟ آپشن 1 مجھے نام نہیں پتا, یہ پتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, ابو جندل یا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے. ابو جہل کا بیٹا عتبہ. ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے. صحیح جواب. ٹیم بی تم آگے نکل گئیں, ٹیم اے انتظار کرتی رہ گئی. آپ کو جاتا ہے, آؤ پیزا میکس کا یہ واؤچر لے جاؤ مجھ سے, اور ساتھ میں یہ کہاں گیا بن احسان, کہاں گیا آج؟ چلو یہ تمہارا سارا انعام میں تمہیں بریک میں دوں گا. چیزر والا بھی لے لو, ایوا والا بھی لے لو, اور یہ جلدی سے آؤ. شاباش. یہ رکھو, یہ ایوا کی طرف سے ہے. آغاز نئی صبح کا, شفق کا بھی تمہارا پرائز ہے. رنر اپس آ جائیں بھائی یہاں پر جلدی سے. یہ واؤچر بھی لے لو. پیزا کھانا, آئیں بھائی شفق والے آئیں. سارے آج برابر ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا باقی, نہ کوئی بندی رہی باقی, نہ بندہ نواز. یہ لو, ٹھیک ہے, زبردست. یہ بھی رکھو, یہ بھی رکھو.
शाबाश। नुसरत हारिस की तरफ हम जाने लगे थे, मगर हमने सोचा कि हम यहीं पे रहते, क्या करेंगे नुसरत हारिस के पास जाके, उनको सही तो बात। नुसरत है ही हासिल। हाँ, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से बहुत सारे सवाल हम करने के ख्वाहिशमंद रहे। आज का प्रोग्राम बड़ी तेज़ी के साथ गुजरा। इन तीनों बच्चियों ने बड़ी मेहनत की। आपने लौट कर आना है। इस वक्त कुकिंग भी ये तीनों करेंगी, नहीं गुलजार साहब करेंगे। आए इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज तक जो हमने रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाई हैं वो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि भाई ये प्रोग्राम रिपीट कब होता है, इसका बता दें। सुबह 10 से 11 जो है ये हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। और दूसरा ये है कि कल सुबह 10 से 11 रिपीट होगा। और दूसरा एक और ज़रिया है जिसको आप फौरी तौर पर रेसिपीज़ और जो टोटके होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। 1-2 घंटे के बाद हमारे जो प्रोग्राम वो अपलोड हो जाता है वहाँ पर, और आसानी से आप वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं और ज़बरदस्त एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं आपके लिए। आज हम जो है डालडा की, जहाँ मामता वहाँ डालडा, इस रमज़ान में जो है डालडा कहता है ज़्यादा बरकत और ज़्यादा बचत और ज़्यादा सैर। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डालडा दे रहा है। और सबसे ज़बरदस्त आप लोगों के लिए तोहफ़ा ये है कि डालडा की जो पैकेजिंग है वो चेंज हो चुकी है, और ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ वही जो मेयार है डालडा का, जिसमें अपने ऑयल के अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन डी और ई, ये तीनों विटामिन के साथ, और उसके साथ जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए 80 सालों से माओ की पसंदीदा डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और उनकी एक रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, मक्खन मलाई कबाब। मक्खन मलाई कबाब जो है वो आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं हम उनकी रेसिपी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे पास बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इनके जो रेसिपीज़ हैं 2-in-1 रेसिपीज़ हैं, जिसमें चाइनीज़ है, थाई अपना चाइनीज़ है, अपना क्या नाम है पाकिस्तानी है, इटालियन है। इस तरह की रेसिपी 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं 2-in-1 में। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार करदा 18 से ज़्यादा जो मैकरोनी और स्पैगेटी और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए तैयार की जाती हैं, ताकि आपकी सेहत के ऐन मुताबिक हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बच्चे और बड़े सब इंजॉय करते हैं। रमज़ान का महीना है, फ्राइड चीज़ें हम बहुत शौक से खाते हैं, तो इसके लिए बेक पार्लर का केचप, चिली गार्लिक सॉस, इसमें इमली सॉस, और इसके साथ साथ जो है पिज़्ज़ा सॉस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर आप सूप वगैरह लेना चाहते हैं या कोई फ्राइड चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिरका, हॉट चिली सॉस, और साथ में जो है सोया सॉस, ये भी मौजूद है। तमाम रेंज मौजूद है और सारे आला मेयार का है, ताकि आप इसको एंजॉय करें ज़बरदस्त रमज़ान के बाबरकत महीने में। तो यहाँ पर बात हो रही है सारी काम की, तो चलें आज की अच्छी बात में से एक बात करते हैं। कहते हैं जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। आजकल आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। लेकिन ये नहीं है कि आप एहसान करना ही छोड़ दें। ठीक है, एहसान करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो कहते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किसी को दिया है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान से। अभी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया तो पाकिस्तान का एक बंदा जो माशाल्लाह पूरे इंटरनेशनल चैनल पे वायरल हो गया, उसका करना जो है वो गया अमेरिका के अंदर टर्किश एम्बेसी के अंदर, तो अरबों रुपए उसने डोनेट किया और कहा कि मेरा नाम नहीं बताइएगा कि मैं कौन। ठीक है, तो बहरहाल पाकिस्तानी था, बड़ा फ़ख्र की बात है। और माशाल्लाह पाकिस्तानियों के पास बहुत कुछ है अल्लाह का दिया। तो मैं चाहूँगा कि अपने जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनकी मदद की जाए। कहा जाता है कि जो मिसालें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो भी आप अपने जो मुलाजिम होते हैं या जानने वाले होते हैं या दोस्त अहबाब होते हैं, पुराने जो रिश्तेदार होते हैं गरीब किस्म के, उनके लिए जो है ना वही चीज़ें
آپ پسند کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 100% یقین ہے، بلکہ امید نہیں یقین ہے کہ آپ کے پیسوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم 1 کرو گے تو میں 70 جو ہے نا تم کو واپس کروں گا، تو حقیقت ہے یہ بالکل، اس میں کوئی اگر ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ایمان کی مضبوطی اگر ہے تو ہمارا یقین بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور ہمارے مستحقین بہت ہیں پاکستان کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل میں گرفتار ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی وہ انشاءاللہ کرتے رہیں۔ تو بات ہو رہی ہے گرمی سردی کی، تو بات میں جب گرمی کی شدت زیادہ ہو تو 5 ڈگری جو ہے یہ جو ہے کم کرتا ہے ڈیٹول کول۔ ڈیٹول کول جو ہے 5 ڈگری کم کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو گرمی کی شدت ہے روزے میں اگر 5 ڈگری کم ہو تو واقعی بہت ہی فرق پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 99.99% جو ہے جراثیم سے پاک کر دیتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے واش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، افطار سے پہلے، افطار کے بعد، اور سحری سے پہلے، سحری کے بعد لازمی اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے، انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے جو ہے، ناخن میں بھی اکثر بیکٹیریا رہ جاتے ہیں تو خود بھی کریں اور بچوں کو بھی عادت ڈال دیں۔ تو ایک دفعہ بچوں کو آپ نے عادت ڈال دی نا تو ہمیشہ کے لیے فکس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہاتھ واش کرنے کے بعد، باہر سے زیادہ تر کھیل کر بچے آ رہے ہوتے ہیں یا بڑے واپس آ رہے ہوتے ہیں کام سے، تو وہ جو ہے ہاتھ اگر صاف کر لیں تو بہت ساری آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے بیماری، گلے کی خرابی، بیکٹیریا جو ہے نا وہ بڑا ضدی قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو ہماری صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری مزیدار سی ریسیپی، اور جس کا نام ہے ملائی کباب۔ ٹھیک ہے، اور ملائی کباب کے لیے ہم نے لینا ہے کیا کیا چیزیں، اس میں 2 قسم کے میٹ استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہے چکن کا قیمہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے بیف کا قیمہ۔ یہ دونوں چیزیں استعمال ہوں گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے، اور یہ بڑا ٹیسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں جو جا رہی ہیں وہ بہت ہی فلیور والی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے لیا چکن کا قیمہ آدھا کلو، اور یہ ہے بیف کا قیمہ آدھا کلو، پیاز ایک درمیانی، اچھا پیاز میں پانی نہیں ہونا چاہیے، اگر پیاز آپ ڈال رہے ہیں نا تو اس کو خشک کر کے ڈالیں، چاپ کرنے کے بعد خشک ہو جائے تو اس کے بعد ایڈ کریں۔ اس میں ہم شامل کریں گے ہری مرچیں تقریباً 2 عدد، آدھی گڈی ہرا دھنیا۔ ہمارے پاس کالر بھی ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا جی حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، رمضان بہت 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 شکریہ آپ کا، اور آپ کو بھی، اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی جی، بہت آپ کی بہت ریسیپی بہت اچھی ہے، مجھے آپ کی ریسیپی میں کب سے دیکھ رہی ہوں، بہت اچھی بنتی ہے آپ کی ریسیپی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سر ایک فرمائش کرنی تھی، جی اگر حلیم بنا دیں۔ جی حلیم بنا دوں، ٹھیک ہے، جی جی چلیں میں کوشش کروں گا کہ حلیم بھی آپ لوگوں کے لیے جھٹ پٹ حلیم جو ہے تیار کر دوں، ہاں تاکہ جی۔ آپ کو روزے میں نا کچن میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنا پڑے، ٹھیک ہے، تو جلدی سے جو ہے نا حلیم بن جائے، جھٹ پٹ حلیم، ٹھیک ہے۔ جی، دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ نا میری بیٹی کا نا زکام بچپن سے ہے، اچھا، بڑی میڈیسن دی ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا نا، بچپن سے کیا ہے؟ زکام ہے، اس کو فلو ہے، زکام رہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، دائمی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں دائمی نزلہ، ٹھیک ہے، اچھا ہاں اچھا، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر 17 ایئر ہے۔ 17 سال۔ چلیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ہرا دھنیا، پیاز، ہری مرچیں ایڈ کر دیں۔ اب میں اس میں لال مرچ 1 چائے کا چمچ، ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 چائے کا چمچ، نمک حسب ضرورت، ٹھیک ہے، اور پنک سالٹ ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، دھنیا، زیرہ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے ایڈ کر دیا۔ اب میں اس میں ڈال رہا ہوں 2 چیزیں جو اس کو کریمی، جس کا نام ہے نا ملائی جو کباب، اس کے لیے میں اس میں 1/2 کپ کریم اور 1/2 کپ چیز کریم، ٹھیک ہے، ایک چیز اسپریڈ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر نہ ہو تو صرف کریم ڈال لیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کی تلاش میں نکل آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں، چیز اسپریڈ،
ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہاف کپ ہم نے اس میں کارن فلاور ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے. اور اس کو مکس کرنے کے بعد نا آپ نے 1 گھنٹے کے لیے کم از کم اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ آپس میں مکس ہو جائے ساری. بہت ہی مزیدار کباب ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ افطار میں ہی بنائیں. اس کو آپ جو ہے عید پر جب ہم کوئی بریانی بناتے ہیں یا قورمہ بناتے ہیں سائیڈ ڈش کے طور پر یہ ملائی کباب ضرور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ٹیسٹ لگے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو ریسٹ دیں گے اور اس دوران میں سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں یہ ہو گیا زبردست سا مکس. اور اس کے بعد اس کا کباب تیار کریں گے. چولہے کو آن کریں گے, درمیانی آنچ پر بنائیں گے تاکہ ہمارا کباب کچا نہ رہے اور کلر بھی اچھا آئے. اور جہاں مامتا وہاں ڈالڈا کے تھوڑا سا شیلو فرائی کے لیے ڈالڈا لے لیں گے. نوزل کے ساتھ ہے تاکہ اتنا ہی جو ہے نا آئل جائے جتنا ہمیں ضرورت ہے. تو اسے آپ نوزل کے ساتھ استعمال کریں. آپ کے لیے جو ابھی جن لوگوں کو دائمی نزلہ رہتا ہے ان کے لیے ایک کہوہ بنانا ہے آپ نے. اور کہوہ جو ہے اس میں لیونڈر کے پھول, پرپل کلر کے پھول ہوتے ہیں, یہ پنساری کی دکان پہ آپ کو مل جائیں گے. 100 گرام لیونڈر کے پھول لے لیں اور 100 گرام جو ہے برگ گاؤ زبان 100 گرام, لیونڈر کے پھول 100 گرام اور پھلی کیکر کی پھلی 100 گرام. یہ آپ تینوں چیزیں لے کر اس کو موٹا موٹا کٹوا لیں پنساری کی دکان سے. اور اسے گھر لانے کے بعد 1 چائے کا چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈالیں اور اس کا بوائل کر کے جب 1 کپ ہو جائے تو اسے جیسے چائے پیتے ہیں ویسے پی لیں. اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو اس میں اصلی شہد کا 1 چمچ ملا لیں. صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے 2 ٹائم استعمال کریں. گلے کی خراش آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کو اور سینے کا بلغم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے سینے میں جو ہے نا خرخر کی آواز آتی ہے. تو چھوٹے بچوں کو چائے کے چمچ سے, 10 سال تک کے بچوں کو کھانے کے چمچ سے, اور بڑے جو ہیں 1 کپ صبح اور 1 کپ شام لینا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو پہلے دنوں سے فرق محسوس ہوگا اور اس کو بالکل چائے کی طرح جیسے ہم پیتے ہیں سپ لے کر پئیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دائمی نزلے کو یا گلے کی خراش, سینے کا بلغم اور سائنس کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان سب کے لیے زبردست چیز ہے. یہ کیکر کی پھلی 100 گرام, برگ گاؤ زبان 100 گرام اور لیونڈر کے پھول 100 گرام, یہ 3 چیزیں صرف ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہمارے پاس کباب تیار ہو چکے ہیں. اب اسے آپ مختلف جو ہے شکل دے سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. بھائی ہمیں آپ کا بہت شوق ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو آپ نے بن فور کا آپشن بتایا تھا نا, جی بتایا تھا. وہ جوتیاں, ہاں وہ کتنی دیر کھانی ہے؟ وہ 3 مہینے کھانا ہے. استعمال کرنی ہے 3 مہینے کھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیپسول میں بھر سکتے ہیں جو دہی میں ملا کے کھائیں؟ دہی میں ملا, اچھا اس کا اثر ذرا گرم ہوتا ہے تو اگر آپ کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو دودھ کے ساتھ لے لیں, یا اگر آپ کو دہی سوٹ کرتا ہے تو دہی میں ملا کے لے لیں. لیکن یہ کہ اس لیے کہ جیسے ہمارے اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے نا, ایلوپیتھک کا اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے نا, یہ سمجھ لیں اینٹی بائیوٹک کی طرح کی ایک چیز ہے حکمت کے اندر. ٹھیک ہے, تو اسے آپ ذرا دودھ کے ساتھ یا اگر دہی کے ساتھ لیں گے تو آپ کے جسم پر اس کا. ایک سوال اور تھا جو آپ بتا رہے تھے نا دھنیا مگز, وہ تو ہمیں یہاں سے مل نہیں رہا. مغز دھنیا ہاں جی نہیں مل رہا. کہاں پر ہیں آپ؟ نہیں ہم فیصل آباد میں. فیصل آباد میں تو مل جائے گا بہت آرام سے. اگر کوئی چھوٹا گاؤں ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن فیصل آباد تو ماشاءاللہ فیصل آباد سے پتہ کروایا. ہم سمندری میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دھنیا کے اسے نا کوٹ کر اس سے نکال لیں. نہیں, اس کا دھنیے کا مغز نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بالکل دال کی طرح پیلے رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل دال کی طرح ہوتا ہے, پیلے رنگ کا, چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ وہ تو ہم نے دیکھا, دیکھ لیا تھا نا. ہاں بالکل. تو
ایک کام کریں نا, اگر فیصل آباد سے آگے کوئی بڑا شہر, فیصل آباد سے آگے تو جو لاہور ہے, اگر وہاں کوئی تعلقات وغیرہ ہیں تو وہاں سے منگوا لیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے کہ فیصل آباد میں ملتا ہے یہ, ٹھیک ہے, مجھے بتایا ہے. پتہ کروایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ دھنیے سے نکالنا. نہیں, دھنیے سے نہیں نکلتا, اس کا بڑا مشکل کام ہے اس کو نکالنا دھنیے سے, اس لیے کہ یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا. ورنہ پنساری والے جو ہے نا وہ آپ کو دے دیں گے ثابت دھنیا, تو ثابت دھنیے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں دھنیے کا مغز چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے نکلے گا نہیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, یہاں پر ہمارے پاس جو کباب ہے میں نے ایک طرف سے پلٹ دیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا کلر آیا ہے, بہت اچھا سا کلر آتا ہے, بڑا کریمی اس کا, اندر سے اوپر سے کرسپی اور اندر سے کریمی جو ہے نا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے, اور بہت ہی بہترین فلیور کے ساتھ جو ہے یہ بنتا ہے. یہ ڈالڈا کی ریسیپی ہے اور اس کا نام ہے ملائی کباب, ٹھیک ہے. جب ملائی کباب وہ آپ بنائیں, اور اس کی شکل میں نے جو دی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, یا اس کو آپ جیسے کباب بنتا ہے ویسے آپ بنا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ دونوں طرح سے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. چلیے, یہاں پر بہت زیادہ ہیوی 2 چمچے ہمیشہ استعمال کریں, میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور جو چیزیں اس کے اندر ڈلی ہیں نا, جیسے کہ اس میں ہم نے کریم چیز ڈالا ہے اور کریم ڈالا ہے اور باقی چیزیں ڈالی ہیں, لیکن بائنڈنگ کے لیے میں نے اس میں انڈے نہیں ڈالے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں نے کارن فلاور سے بائنڈنگ کی ہے, تو کارن فلاور سے بائنڈنگ جو ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے, تو آپ اس کو تیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کا کالر ہیں جی, السلام علیکم. ہلو. تو بھائی مجھے نا میرے گلے خراب ہوئے ہیں اور گلے میں خراش ہے, وہ کھانسی بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی کی طرف چلیں, میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو بتایا تھا, لیونڈر کے پھول 100 گرام, کیکر کی پھلی 100 گرام, برگے گاؤ زبان 100 گرام, تینوں کو ملا کے کوٹ لیں. 1 چائے کا چمچ سوا کپ پانی میں ڈالیں, بوائل کریں. جب 1 کپ ہو جائے تو اس میں اگر شوگر نہیں ہے تو شہد ملا کر اس کو صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں. انشاءاللہ کھانسی, بلغم, گلے کی خراش, ہر چیز جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اپنا خیال رکھیں. چھوٹا سا بریک, پھر واپس. ویلکم بیک ناظرین. اور یہاں جو ہے آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار فروٹ اور سبزیاں رکھی ہوئی ہیں, اور یہ جو ہے فروٹ سبزی .pk, فروٹ سبزی .pk پر آپ جو ہے آن لائن آرڈر کر کے جو ہے اس کو منگوا سکتے ہیں, یا فروٹ سبزی .pk جو ہے اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس پر بھی اپنے آرڈرز جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہترین سبزی, فروٹ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بہت اچھی طرح سے پیکنگ ہوئی ہوئی ہے جالی کے اندر, اور ایک جو فروٹ ہے, اور ساتھ میں یہ دیکھیں لیمن, اس طرح سے مختلف اچھی کوالٹی کا جو لیمن ہے, باقاعدہ سبزیاں ہیں بہت اچھی کوالٹی کی جو ہے نا یہ آپ کو مل جاتی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے فروٹ سبزی .pk پر جو ہے آپ آرڈر کریں, اور اپنے گھر بیٹھے, مصروفیت کے دور میں جو ہے نا بہت زیادہ نکلنا گھر سے باہر جو ہے نا ایک مشکل ہوتا ہے, تو آپ انشاءاللہ گھر بیٹھے اچھی چیز جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اس لیے کہ گھر پہ کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے ہیں, اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ ایک کال منگوا سکتے ہیں. فروٹ سبزی .pk. آج میں جو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے اسٹرابیری کے بارے میں. اسٹرابیری جو ہے وہ ہمارے زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے, اور اس کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہے. صرف اسٹرابیری دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتی, کھانے میں مزیدار نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آ جاتے ہیں سیکنڈ ریسیپی ہماری, بیک پارلر اور دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ, جی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ ان کا ایک پیکٹ ہے بیک پارلر کا, چکن لازانیہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس میں 2 in 1 ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کو چاہیے. اور یہ مزیدار ریسیپی میں بیک پارلر کی جو پٹیاں ہوتی ہیں لازانیہ کی وہ بھی ہیں موجود, اور ساتھ میں مسالہ بھی موجود ہے. یہ پٹیوں کو ہم نے تقریباً 7 سے 8 منٹ بوائل کر لیا, ٹھنڈے پانی میں واش کر لیا. اس کے بعد اس پٹیوں کو ہم نے جو ہے اپنے پاس یہاں سیو کر لیا, ہلکا سا آئل لگا کر. اور موزریلا چیز ہے, تھوڑی سی پیاز جو ہے وہ موجود ہے, اور شملہ مرچ, چکن موجود ہے, تھوڑا سا وائٹ ساس ہے,
اور اب ہم جا رہے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے اس کے اندر جو مسالہ ہے اس کو یوز کریں گے اور یہ ہم نے تیار کرنا ہے. 2 سوس استعمال ہوتے ہیں لازانیہ میں. ایک میٹ سوس ہوتا ہے اور ایک جو ہے وائٹ سوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا آئل لے لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی, چکن آ گیا اور اس کو ہم نے پہلے چکن کو فائنل کرنا ہے, اس لیے سوس وغیرہ ڈالنے سے پہلے اس کی مہک کو اچھی طرح سے دور کر لیں. اور یہ ہمارے مزیدار سے کباب جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں ڈالڈا کے, بہت ہی زبردست ملائی مکھن کباب. اور یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور ابھی تک جتنے بھی کباب آپ نے بنائے ہیں ان سے ہٹ کے یہ کباب ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کا آپ کو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جیسے چکن ہمارا تھوڑا سا پک جائے گا لازانیہ کے لیے, اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے شملہ مرچ اور پیاز ڈال کر بہت زیادہ اوور نہیں کوک کرنا, لائٹ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہترین یہ تیار ہوگا. اوون میں اگر رکھ رہے ہیں تو صرف ہم نے ہر چیز بوائلڈ ہوئی ہے, پکی ہوئی ہے, صرف ہم نے کلر دینا ہے اس کے اندر لازانیہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو اوون میں آپ نے رکھنا ہے تو 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھیں گے, اور مائکرو ویو میں رکھنا ہے تو اس کو 2 سے 3 منٹ میں آپ نے آرام سے بنا لینا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ہی زبردست ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. اور آج کل افطار میں لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئی چیز تیار کریں, تو بیک پارلر آپ کو بہت ساری ریسیپیز 2 in 1 میں دے رہا ہے. 26 سے زیادہ ریسیپیز ہیں, اٹالین بھی ہیں, چائنیز بھی ہے, پاکستانی بھی ہیں, تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. ساتھ میں جو ہے یہ اپنی طرف سے جو ہے نا آپ اپنی ریسیپیز بھی تیار کر سکتے ہیں. اس میں میں نے شملہ مرچ اور پیاز یہ ایڈ کر دیا, تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کیا. اس کے بعد میں نے اس میں جو بیک پارلر کے اندر مسالہ ہوتا ہے نا ڈبے کے اندر 2 in 1 میں, وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور چلو یہ مسالہ آ گیا, بہت ہی زبردست مسالے کے ساتھ اس کو ہم نے ہلکا سا پکا لینا ہے مسالے کو. اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور گاڑھا گاڑھا سا اس کا بیٹر تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا. اور اب میں اس میں جیسے مسالہ پک جائے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے مکس کر دینا. یہ تھوڑی دیر میں گاڑھا ہو جائے گا مسالہ, اس کے بعد پھر ہم نے اس کی لیئر لگانی ہے. ٹھیک ہے. تو لیئر لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے, بلکہ میں بیک پارلر کا پیزا سوس جو ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں, اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تھوڑا سا وائٹ سوس لے لیں. سب سے پہلے جس پین میں آپ لگا رہے ہیں اس میں اندر اس طرح سے تھوڑا سا سوس لگایا آپ نے, تاکہ لازانیہ کی پٹی چپکے نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پٹیاں جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے جو جگہ خالی ہے اس کو فل کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بیٹر بھی تیار ہو گیا. اور اب میں اس میں بیٹر چکن کا بیٹر اور اس کے بعد تھوڑا سا موزریلا چیز اور یہ میں اس کے اندر ٹوسٹ ڈال رہا ہوں پیزا سوس. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اب اس کے بعد دوبارہ سے پٹی لگائیں گے. لیئر بنانی ہے ہم نے, 2 سے 3 لیئر بنا سکتے ہیں. میرے پاس جو اس وقت باکس یعنی کہ ہے, یہ جو میرے پاس پٹیاں, یہ اپنا جس بال میں بنا رہا ہوں اس کو پائریکس کی ڈش کہتے ہیں, جو اوون پروف بھی ہوتی ہے, مائکرو ویو پروف بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو بنانے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو گرم ہونے کے بعد بھی ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم نے وائٹ سوس ڈالا
اور یہ چکن کا جو بیٹر تھا یہ میں نے ایڈ کر دیا, وہ کیا مکس, پھیلا دیا. موزریلا چیز, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پیزا سوس, اور اس کے ساتھ پھر پٹیاں ہم نے رکھنی ہیں اس کے اوپر. اور یہ آ گئی فائنلی ڈن. ٹھیک ہے جی, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لاسٹ میں وائٹ سوس ڈالا, چلے جی, اس کے اوپر موزریلا چیز جو بچا ہوا ہے سارا ڈال دیا. ٹھیک ہے جی, اور تھوڑا سا پیزا سوس بھی ایڈ کر دیا. اب اسے میں اوون میں جو ہے 7 منٹ کے لیے, میں اپنا الیکٹرک اوون میں, اور مائکرو ویو میں 3 منٹ کے لیے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے. تیار, بہت ہی مزیدار زبردست ریسیپی. اسی افطار اس کو ٹرائی کریں. چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسیپیز تیار ہو چکی ہیں. ڈالڈا جہاں مامتا وہاں ڈالڈا زیادہ برکت اور زیادہ بچت کے ساتھ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا ملائی کباب, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے تیار کیا بیک پارلر دا 2 پاستا ایکسپرٹ سے, اور یہ ہے لازانیہ. دونوں چیزیں تیار ہو چکی ہیں. اب میں جا رہا ہوں ایک اور بہترین پروڈکٹ کی طرف جو کئی سو سالوں سے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور وہ ہے روح افزا. واقعی روح افزا ہے, اور لال شربت کا کانسیپٹ دینے والا زبردست برانڈ, اور اصلی ارکیات سے تیار کردہ, تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. اور اسی لیے اس کو افطار کے ٹائم خاص طور پر سرو کیا جاتا ہے. پہلے تو صرف پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں استعمال ہوتا تھا, آج پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور مانا جاتا ہے کہ واقعی یہ ایک روح کی غذا ہے, سمجھ لیں ایک طرح سے یہ جو روح افزا کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ افطار میں ہی استعمال ہو, یہ ہر طرح, ویسے رمضانوں میں تھوڑا زور زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ آپ کسی وقت بھی مختلف ریسیپیز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک روح افزا کا فالودہ اسٹائل جو ہے وہ بنا کر بتاؤں کہ روح افزا سے آپ فالودہ کیسے بنا سکتے ہیں. یہاں پر میرے پاس کھویا ہے, اور اسے ہم نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں نارمل جو آئس کریم ہوتی ہے, وینیلا آئس کریم, آپ بھی اسی طرح سے کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے نا وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہاں میرے پاس کنڈنس ملک ہے, وہ بھی میں نے تھوڑا اس میں ایڈ کر دیا, اور ساتھ میں کریم ہے میرے پاس, تو ایک پیکٹ میں نے کریم ڈال دیا. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو مکس کر لیا اچھی طرح سے. بہت ہی اچھا سا ایک بیٹر ہمارا تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد میں نے جو ہے جیلی لی ہوئی ہے. جیلی میں پہلے اپنے جو اچھا سنگل سرونگ کر رہا ہوں, تاکہ ہر بچے کو, ہر بڑے کو ایک ایک گلاس آپ دے دیں, تاکہ وہ آپس میں جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے ریڈ جیلی لے لی. ٹھیک ہے, یہی چیزیں جو آپ باہر سے کھاتے ہیں نا ہزاروں روپے میں, وہ چیز آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں, وہ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بنی بنائی مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اس میں نے یہ ڈال دیا جیلی, اور اس کے بعد یہ جو بیٹر ہے یہ میں ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی, آئس کریم کا کھوئے کا بیٹر مکس کرنے کے بعد آپ نے بنا لینا ہے. اچھا جتنا اس کو آپ ٹھنڈا کر کے سرو کریں گے نا اتنا ہی مزیدار بنے گا. جیسے کہ آپ کے مہمان آنے والے ہیں, اس سے تھوڑا پہلے اس کو نکال لیں, یا اس کو بنا کے پلاسٹک ریپ کر کے جو ہے نا آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, فریج میں یہ چلڈ ہو چکا ہوگا. پلاسٹک ریپ ضرور کریں تاکہ اس میں کسی قسم کی مہک نہ آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے
یہاں میرے پاس ہے فالودے کی سوئیاں، یہ بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں. یہ آپ کو مارکیٹ میں آج کل آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے ڈال دیا. اس کے بعد میرے پاس ہے یہ گرین جیلی. گرین جیلی آپ نے ایڈ کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تخم ملنگا، یہ تو لازمی چاہیے. اب آ گیا ہمارا بہترین روح افزا، اصلی ارکیات سے تیار کرتا ہے ہیلدی جو ہے روح افزا میں اس میں ایڈ کروں گا. روح افزا آ گیا، اور اس کے بعد آخر میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر دیں، بادام پستہ جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. چلے جی، یہ ہو گئی ریسپی تیار ہماری، اور آ جاتے ہیں اپنے ٹیبل پر. اور یہ گلاسز زبردست سے لشکارے دار. چلو جی، 4 میں نے گلاسز بنائے، فل لوڈڈ ہیں. اور اب ٹائم رہ گیا صرف 1 منٹ، اور بس یہ جاتے جاتے آپ کو میں ریسیپیز بتا دی ہیں میں نے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں. اسٹرابیری مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ مل رہی ہے. اس کا شیک بنا لیں، دودھ کے ساتھ بنا لیں یا پھر سادہ پانی کے ساتھ بنا لیں. جیسے اسٹرابیری ریڈ اور لال رنگ کی ہے نا، آپ اگر اس کو روزانہ استعمال 1 گلاس اس کا شیک یا جوس پیتے ہیں تو آپ کے گال بھی اسی طرح سے ریڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بلڈ پریشر والوں کے لیے، شوگر والوں کے لیے، ہارٹ ڈیزیز والوں کے لیے، یہ سب کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. جہاں پر بیری کی فیملی، بلو بیری، بلیک بیری، اسٹرابیری، ٹھیک ہے، اسٹرابیری تو ہمارے یہاں ملتا ہے، لیکن بلو بیری اور بلیک بیری اور بھی اس کی فیملی میں بہت سارے اور ہوتے ہیں. تو ساری بیریز ویٹ کم کرنے سے لے کر آپ کو انرجی سے لے کر شوگر اور بلڈ پریشر، ان تمام چیزوں کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ. استعمال کریں، انجوائے کریں. چھوٹا سا وقفہ کل تک کے لیے، اجازت دیں. اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ. سلامتی ہے اور خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو. آج کا پروگرام آپ کے نام، اور آپ ہی آج کے اس پروگرام کے مہمان بھی ہیں. آپ ہی آج میزبانی بھی کیجئے، کیونکہ آج علماء کرام موجود ہیں. الف لام میم کا آغاز ہوا جاتا ہے. عرفان رمضان میں کیا خوبصورت سی بزم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ حق ہے، سچ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ آپ کو علم کی حدت، مودت، الفت، تقاضے، احکام کی سب کچھ علماء سے تو ملتا ہے. تو مجھے خوش قسمتی ہے، اور یہ 7 سال رمضان نشریات کے میرے ہو گئے. مجھے جس بات پہ آج بڑا دل کرتا ہے کہ میں شکر ادا کروں، وہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت مجھے نصیب ہوئی. اور میں آج تعارف بھی علماء کرام کا کراؤں تاکہ ہم بوجھو تو جانے کی طرف بڑھیں آگے. آج ہمارے پاس پارٹیسپینٹس بھی آئے ہیں. سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے شفیق مہربان، گفتگو میں خاصا رکھتے ہیں، جب بولتے ہیں، جہاں بولتے ہیں دل میں گھر کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ صرف اہل حدیث نہیں بلکہ مسلمان عالم دین میں تمام مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ ناز ہے، ان پہ بڑا فخر ہے، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث شرف ہے. ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج آپ بہت اچھے اس لباس. اپنے پن کا اور اس محبت کا بے حد شکریہ. جزاک اللہ. سچی بات ہے، میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ آپ کا حسن زن ہے. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. یہ آپ نے عاجزی اور انکساری سے کام لیا، خوبصورت لبادہ آپ نے اوڑھا ہوا ہے، اور یہی طریقہ کار آپ کا گفتگو میں بھی ہے. آج کے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. یہ یقیناً جب بھی گفتگو کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انداز، معیار، عمدگی یہ پیش نظر رکھتے ہیں، اور پھر علمی حیثیت سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پروردگار نے بڑا نوازا ہے. خاص ملکہ ان کو حاصل ہے جب قرآن کی آیات سناتے ہیں، احادیث
सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्बास वजीरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आपको कतरे को समंदर बनाने और ज़र्रे को सहारा बनाने की बड़ी महारत है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे तीसरे मेहमान को भी, बल्कि इनसे तो अब ऐसा वास्ता हो गया कि इफ्तार भी अधूरा लगता है। गोया ये इफ्तार में हमारे साथ शरीक नहीं होते, मगर वो वक्त करीब नहीं आता जब तक ये करीब ना आए। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती अबू बकर मुहिद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आज वैसे लेट क्यों आए आप? नहीं, मैं वक्त पे आ गया था नमाज पढ़। अच्छा माशाल्लाह, आज आपने वफ़े पे नहीं पढ़ी नमाज, इसलिए महसूस हुआ है हमें। जी खुश आमदीद कहेंगे। बड़े सारे सवालात भी हमने पूछने हैं, मौजू भी हमारा बड़ा ख़ास है। मग़फ़िरत पे गुफ्तगू करेंगे, उसके असबाब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर बूझो तो जाने की जनब तो आए हम। आज कौन आए हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये तो मैं ऐसी टेस्ट के लिए बोलता हूँ कि आप लोगों का मदरसे से ताल्लुक़ है कि नहीं है। दोनों को मेरा सलाम है, अपना तारुफ करवाएं। उमामा और शीमा, कहाँ से हैं आप? जी हमारा ताल्लुक़ केमाड़ी से है। किमाड़ी से है? अच्छा, यानी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। मदरसे या इदारे का तारुफ बताएं। जी हमारे अन्नूर इंटरनेशनल। ज़बरदस्त, ठीक है। और आपके साथ जो हैं वो? मेरा ताल्लुक भी अलनूर इंटरनेशनल से है। अच्छा ठीक है। और आप दोनों बहनें हैं? जी कज़न्स हैं हम। ओके, कजन्स दोनों। आज की शख्सियत हम 4 लोगों को मालूम है, आपको मालूम करनी है। 6 मिनट आपके पास, 10 सवालात आप पूछ सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शख्सियत मर्द थे? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल मर्द। सुभान अल्लाह। क्या वो कोई सहाबी थे? अल्लामा साहब सहाबी हैं? जी बिल्कुल। जी सहाबी हैं, ज़ाहिर सहाबी हैं। क्या वो खुलफाए राशिदीन में से थे? मुफ्ती साहब क्या वो? जी नहीं। नहीं जी। खिलाफत के मामले में आपने अपना कंट्रीब्यूशन इस हद तक नहीं दिया। अलबत्ता ये कि आपका बड़ा रिश्ता है और खिलाफत भी आपका एहतराम करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया था? उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया था डॉक्टर साहब? कुछ जंगों में, जी ज्यादातर जंगों में। ज्यादातर जंगों में पेश बाद में तो कहा सब में। हाँ जी सुभान अल्लाह। कारी साहब ने जो कुछ बताया वो कुछ पेश नज़र था कोई मामला? सही है, इन्होंने बजा फरमाया। वाह, पहली मरतबा कारी साहब ने बहसत अहले हदीस अल्लामा अब्बास वज़ीरी बहसत शिया आलिम से इत्तफाक किया। आज मुफ्ती साहब आपके लिए कारी साहब ने अलग सवालात रखे हैं। मैं पूछूंगा, मुझे तो मौका मिला है। चलें, ये बच्चे जब तक सोच रहे हैं, कारी साहब ने एक बात, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं चलो, कारी साहब ने एक बात की कि वाकई इसमें किस हद तक सदाकत है, ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि नमाज पढ़ते वक्त आप बच्चे को गोद में ले सकते हैं? छोटे बच्चे को गोद में रख के नमाज पढ़ सकते हैं? बहुत मजबूरी हो जाए अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। अच्छा। ऐसा अमल जो कसीर कहलाए वो नमाज के लिए मामानी है। अच्छा। और बच्चे की जगह कोई और शय हो, कोई जानवर वगैरह, उस पर मसला नहीं है? अमल कसीर हो जाएगा, जो भी किसी वजह से भी हो तो नमाज के लिए मामानी। सब नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं है। मैं आप खोल के नहीं, मैं खुल के सवाल पूछता हूँ। कारी साहब ने कहा है कि इनके यहाँ बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती है, और कुत्ते का बच्चा अगर गोद में उठा लेंगे तो नमाज हो जाएगी। क्या वो सहाबी अशरा मुबशरा में से थे? बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। चलो आपका जवाब है ना, आप कंटिन्यू करें। क्या बात है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ उसूल हैं। उसूल ये है कि अमल कसीर से अगर आप नमाज में कोई अमल कसीर करेंगे आपकी नमाज बेहतर है। ठीक है जी। हाँ बच्चों, आपने सवाल पूछा कि अशर मुबशरा में से है? नहीं। क्या उनका ताल्लुक फारिस से था? सुभान अल्लाह। नहीं, डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश। डायरेक्ट पहुंच रहे थे ये, मैंने फौरन इनको नहीं। नहीं, आप फारस तक पहुंचे तो कहीं और भी पहुंच जाइए। तीन मिनट आपके पास हैं, आप जाएं जरा फारस के आसपास जाएं। अब मुशावरत हो रही है। शाबाश। के असहाब में गैर अरबी बहुत सारे थे। जी। वैसे एक अहम सवाल है जो आप लोगों ने नहीं किया जी, वो भी अगर आप करती तो बिल्कुल आपकी समझ में आए। क्या वो अहले बैत में से है? अरे सब कर दिया क्या वो सवाल? नहीं, वो नहीं किया जी। नहीं, इसका जवाब है ना।
مگر بہت محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، کمال محبت محبت، وہ ظاہر ہے سبھی رکھتے ہیں مگر آپ اظہار فرماتے ہیں. اور بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک واقعہ میں نے سنا ہے محبت کا. نہیں دیا ہے میں نے، یہ اور کیا دیا؟ کیا وہ اذان دیتے تھے؟ واہ، ارے واہ، یہ آپ کہہ ڈائریکٹ رہے ہیں پہنچنا ہندی چاہ میں رہی ہیں. پہنچ گئی ہیں. پورا ہاتھ دیا ہے. یہ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اذان چھوڑ دی تھی. کیا بات ہے. ہو گیا نا، پورا ہو گیا. حضرت بلال حبشی. اچھا بشے، آپ نے ہو کیا گیا، ماشاء معمولی اللہ. سمجھ رہا ہے آپ کو بھائی؟ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ بھائی، بہت اچھے. امامہ اور شیما، آج آپ فاتح قرار پائے. کوسٹ وے ریزیڈنسی گوادر آج آپ کو تحفہ دیں گے اور اچھا تحفہ ہے. میں وہاں آؤں گا، آپ کو دوں گا، مگر میں چاہوں گا کہ علامہ عباس وزیری صاحب جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں روشناس فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب میں صرف عرب ہی نہیں تھے، غیر عرب بھی تھے. ان میں روم کے بھی تھے، حبش کے بھی تھے، فارس کے بھی تھے، نمائندگی تھی. سلمان فارسی فارس کے تھے، سہیل رومی روم کے تھے، اور بلال حبشی حبش کے تھے. اصالتاً حبش کے تھے، ورنہ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی. صحیح. اور بہت پیغمبر سے عشق رکھتے تھے. آپ غلام تھے، غلامی سے آپ کو آزادی ملی، اور آپ کے آزادی کے حوالے سے بھی روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آزاد کرایا تھا. سبحان بعض دیگر روایات میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کرا دیا تھا. ان کی آزادی کے بعد پیغمبر کے ساتھ ایک والہانہ پن تھا، بے شک. ایک شدید محبت تھی، اور پیغمبر نے ان کو اذان کے لیے مقرر کیا. بعض روایات میں ہے کہ وہ خزانہ دار بھی تھے، بیت المال کے خزانہ دار بھی تھے آپ. یعنی وہ صرف اذان ہی نہیں دیتے تھے، بیت المال کے خزانہ دار بھی تھے. جی، وزیر خزانہ. ہاں، اب چابیاں اس کے پاس ہوتی تھیں، اس کو آج کے زمانے اصطلاح میں شاید وزیر خزانہ بھی کہہ سکے. جناب بلال اپنے لہجے کے اعتبار سے ظاہر ایک حبشی لہجہ تھا، جی. اور بعض جو فصیح لوگ تھے ان کو ان کے لہجے پر کبھی کبھی اعتراض بھی ہوتا تھا. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا سین بلال شین عند اللہ. اللہ اکبر. یہ شاید اشہدو پڑھتے تھے، جی. تو کہا کہ خدا کے پاس جا کے اشہدو بن جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں، اس روایت کے معنی یہ ہیں کہ آپ لفظوں کے پیچھے زیادہ نہ رہیں، دل کی طہارت کے پیچھے زیادہ سبحان رہیں. اللہ. واہ. دل اگر پاک ہو، خلوص نیت ہو، اور آپ کی کوشش کے باوجود اگر تلفظ درست نہ بھی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بہت خوب. اس کے معنی یہ ہیں. حضرت بلال پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، جی. اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا یا چھڑا دیا گیا، اچھا. اور آپ مکہ چلے گئے، شام چلے گئے. اچھا. شام سے کبھی کبھی آتے تھے زیارت قبر نبی کے لیے. اور پیغمبر کے بعد اس نے ظاہر ہے کہ اس نے اذان نہیں دی. دمشق چلے گئے یا شام چلے گئے تو پھر اذان کا جو منصب تھا وہ تو اس کے پاس نہ رہا. صحیح. لیکن بعد از وفات پیغمبر بھی بعض اذانیں ان سے منقول ہیں. اچھا. 2 مرتبہ اس نے مدینے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے کہنے پر اور ایک مرتبہ امام حسین کے کہنے پر اذان دی. اللہ. اور شام میں ایک دفعہ ایک موقع پر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ خود شام چلے گئے کسی سفر میں، تو وہاں مسلمانوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، اور اس جمع غفیر میں ان سے تقاضا کیا گیا کہ آپ آج اذان دے دیں. اچھا. تو حضرت بلال نے وہاں پر بھی اذان دی. یہ بھی نقل ہوا ہے روایت میں. سبحان اللہ. اور جس نے پیغمبر کے زمانے کی اذان کو سنا تھا وہ روئے، یعنی اس زمانے کو یاد کر کے روئے. یہ ان کی وفاداری تھی، اور اہل بیت کے ساتھ ایک خاص عشق اور محبت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت. ان کے وفات کے حوالے سے تواریخ مختلف ہیں. جی. بعض نے 17 ہجری کہا ہے، بعض نے 20 ہجری کہا ہے، 21 ہجری بھی نقل ہوا ہے. مختلف روایات ہیں. ٹھیک ہے، بہتر. شکریہ علامہ عباس وزیری. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی،
بے زر کو بو زر تیری بخشش نے کیا ہے. مگر آج اقبال نے اس پہ نقطہ اٹھایا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور مزید اقبال نے امید بھی دی آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر سا وقفہ. آج کا موضوع بہت ذرا میل رکھتا ہے, آج کی گفتگو بہت اچھی ہونے والی ہے. آپ نے آنا ہے, یہی میل جول کا سلسلہ مغفرت کی طرف لے کے جانا ہے. الف لام میم آپ کا منتظر. عزیزان من خوش آمدید. جب انسان زمین پہ آیا خطا کا ایک پہلو اس کے ساتھ جڑا, مگر خدا نے اس کو نا امید نہیں چھوڑا. خطا کرنے کے بعد وہ مغفرت اور توبہ کرے یہ حکم دیا, اور پھر اس کو پسند فرمایا, اور خدا نے اپنے اوپر رحم کو واجب قرار دیا. یہ صفت اس کی عالی ہے. کمال یہ ہے کہ اس نے بارہا قرآن میں یہی کہہ کے اپنے آپ کو پکارا, اور پھر بندوں کو بھی اس نے آفر دیے, جیسے پیکیجز دیتے ہیں مختلف انداز. مثلا اس نے ایک جگہ پہ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ جو میرے بندے ہیں نا, جب گناہ کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تجاوز کرتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور آگے بھی مغفرت کی بات کرتا ہے. پھر ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہم ہیں نا, تکلیف پہ بھی ہمیں پکارتے ہو. پھر مغفرت کا پہلو بھی یہاں سے جوڑ لینا چاہیے. اور پھر یہی نہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بندے پوچھیں نا کہاں ہے, میرے بارے میں پوچھیں, بتاؤ میں قریب ہوں. یہ قربت کا پہلو اس لیے ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے, اور کوئی اور اتنا حق رکھتا ہی نہیں کہ وہ بخشش کرے سوائے اس کے. وہ رب تعالیٰ بارہا مغفرت کی طرف اشارہ دے رہا ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ مغفرت ہو کیسے, کن چیزوں کی مغفرت ہو سکتی ہے اور کن چیزوں میں مغفرت کی گنجائش ہے ہی نہیں. پھر کیسے پتہ لگے کہ مغفرت ہو گئی ہے, نشانیاں کیا ہیں. میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور پہلے ہی سوال میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, مغفرت کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے اس کی بارگاہ میں بخشش کروائیں گناہ کرنے کے بعد, یا بارہا اگر گناہ ہو رہا ہو تو کیا مغفرت ہو سکتی ہے؟ موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے, اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت ہے. باقی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں اس گناہ پر شرمندگی, ندامت ہو, ملال ہو اسے. یہی ندامت اور ملال ہی اصل توبہ ہے. سبحان اللہ. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی, اور ایک بھول حضرت آدم, ہمارے بابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک معمولی لغزش ہوئی, جو اللہ نے جس چیز سے روکا کر بیٹھے, لیکن اس لغزش کے بعد فوراً رجوع اللہ ہوا. سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم اپنی جانوں پر زیادتی تو کر بیٹھے ہیں, لیکن یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ان لم تغفر لنا وترحمنا, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, ہم پہ رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. خسارے والوں میں, ہم تو خسارے پانے والوں میں, منجھداڑ میں ایسے ہی ڈوب جائیں گے, پھر بھی تیری رحمت کا سہارا ہے. تو اللہ رب العالمین تو کہتا ہے میرا بندہ گناہ ہو گیا ہے, اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, لیکن میں جو مثال دے رہا تھا, شیطان میں خرابی یہی تھی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد, نافرمانی کرنے کے بعد رجوع اللہ ہونے کے بجائے سر اکڑا کر سینہ تان کے آگے بغاوت پر اترا. اور یہی چیز اللہ نے بندے کو سمجھائی ہے کہ تو انسان ہے, بے شک خطا کا پتلا ہے. بلکہ ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آئے میرے بندو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لائے گا جو گناہ کرے گی, پھر اللہ سے توبہ کرے گی. اور اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ بندے سے بھول ہو, ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہ تھے اللہ کو, اور وہ کوئی بھول چوک بھی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے, جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے. حتیٰ کہ خود ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا, جبریل امین میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس زیادہ سے زیادہ آیا کرو, ٹائم زیادہ بیٹھا کرو, اور دن میں اگر ایک دفعہ آتے ہو تو 4 دفعہ آیا کرو, مثال کے طور پر.
تو جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہ سمجھتے ہیں ہم شاید آپ کے پاس اپنی مرضی سے آتے ہیں اور آپ فرمائیں گے ہم پھر اس کو بڑھا دیں گے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ کر دیں گے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، بے شک ہے، اے اللہ کے حبیب ہم زمین پہ قدم بھی نہیں رکھتے جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، عبادت ہی کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو جب سے اللہ نے پیدا کیا سجدے میں پڑے ہوئے، کچھ ایسے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا قیام اور رکوع میں کھڑے، سبحان اللہ، اوپر بیت المعمور پر طواف میں لگے ہوئے، اور جو ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، زندگی میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ کو اپنی تعریف کرنے والے بندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا خلیفہ بنا کر کہ یہ وصف جو انسان کے اندر ہے کہ وہ گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھتا ہے، ان چیزوں کی طرف راغب بھی ہے، پھر بھی وہ بچتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ اگر نابینا کہے کہ میں تو ادھر ادھر کسی کو تاڑتا ہی نہیں ہوں، محلے میں کسی کی شکایت نہیں آئی کہ یہ نابینا جو ہے ہمارے آنے جانے والیوں کو تاڑتا ہے، تو اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ اگر انسان ایسا ہے جو تاڑ سکتا ہے، تاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر غض بصر کرتا ہے، پھر نظریں جھکا کے رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ۔ بھائی کیا بات ہے، یہ جو تاڑنے والی بات آپ نے کی ہے نا، اس میں دلچسپی ہے میری۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، ویسے آپ نے تو کبھی نہیں تاڑا ہوگا، لیکن یہ گناہ خطا انسان سے ہوتی رہے اور پھر وہ توبہ کرتا رہے، یہ خدا کو بھاتا ہے، مگر انداز توبہ اور انداز مغفرت کیا ہو؟ کیا اس میں بھی ہم کسی کو وسیلہ بنائیں یا کسی کے لیے بات کریں کہ یہ چہرہ ہے اس کو دیکھتے مجھے سے ایک بھکاری بھی گداگر بھی مانگتا ہے، کہتا ہے جی وہ اس کا واسطہ اس کا صدقہ، یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر میں اس آج کا جو موضوع ہے مغفرت کا، مغفرت کی اہمیت کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا ہے، نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور پھر میزان ہے آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر نیکی کو، ہر گناہ کو لکھنے کا، اسے محفوظ کرنے کا ایک پورا نظام وضع کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب وہ سامنے آئے گا ہمارے روز قیامت تو حیران رہ جائیں گے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، چھوٹی چیزیں بھی عمل اس میں حرکات لکھی جا رہی ہیں، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ، وہ سامنے آنے والا ہے۔ اب جب ایک دفعہ گناہ سے تو ہم باز آنے والے نہیں ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، خطا کار ہے انسان، تو جب ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اسے لکھنے کے بعد اب ہمارا فیصلہ جو روز قیامت ہونا ہے وہ نیکی اور گناہوں کے تناسب پر ہونا ہے، کون سا پلہ بھاری پڑنا ہے۔ اب یہاں سے آپ مغفرت کو سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہاں گناہ لکھا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مغفرت کے کتنے فلٹر رکھے ہیں آگے کہ اس گناہ کو آپ کتنے طریقوں سے وہاں سے مٹا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو توبہ اور استغفار ہمیں دیا گیا، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حکم ہے گناہ ہو جائے فوراً آپ توبہ کرو اور استغفار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہر گناہ کے بعد فوراً جب احساس ہو جائے توبہ استغفار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ نے فرمایا کہ اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں معاف کر دیں، تو پھر وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، توبہ رد نہیں فرماتے۔ توبہ قبول ہو گئی، وہ گناہ وہاں سے میٹ دیا جاتا ہے، اور میٹ دینے کے بعد پھر اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب بالفرض آپ نے توبہ بھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد مکفرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارے کتنے ہی اعمال ہیں۔ ایک محدث نے وہ حدیثیں جمع فرمائی جو مکفرات ہیں، جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، 143 حدیثیں اس نے جمع کی، اور کچھ اگر ڈبل بھی ہو گئی ہوں ایک ہی موضوع پہ، تو یعنی کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا جو کرتے ہی آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان مکفرات کو ہمیں پھر استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مغفرت ابھی آگے بھی ہے، بخشش ہے، شفاعت ہے، پھر اللہ کی مغفرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لا تعداد ہے، جس کو چاہے بخش دیتا ہے، بن مانگے بخش دیتا ہے، اداؤں پہ پسند آ کے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ ہمیں اپنے گناہ تو ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کریں۔ آپ اس میں وسیلے کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، تو وسیلے میں دیکھیے ایک
تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے جب ہم نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ کسی سے مانگنا کہ آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیجئے اللہ سے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، استغفار کے لیے کہہ سکتے ہیں. اگر وہ حیات ہیں تو ان سے کہیے میرے لیے دعا کر دیں، استغفار کر دیں، کوئی حرج نہیں. کوئی موجود نہیں ہے، وفات پہنچ چکے ہیں کوئی بزرگ، آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ تو نہیں کر سکتے. ہاں کسی کا وسیلہ پیش کر کے ڈائریکٹ اللہ سے کہنا کہ وہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے آپ میرے گناہ معاف کر دیں، یہ مختلف چیز ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب اس پہ آپ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. مغفرت کی طرف تو ہمیں آنا ہے، ساری ولا مغفرت من ربکم. یہ دوڑ بھی لگا کے آنی ہے، جلد بھی کرنی ہے. اس میں غلطی ہو جائے تو ہمیں پھر انتظار نہیں کرنا جی اب تھوڑا وقت ہو جائے، 2-4 گناہ اور کر لیں گے پھر معافی مانگیں گے، یا فوراً سے آنا ہے. اور پھر آنا ہے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے رب تعالیٰ سے مغفرت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ بات تو تمام مسلمانوں کے پاس متفق علیہ ہے کہ توبہ واجب فوری ہے. صحیح. اس میں تاخیر جائز نہیں ہے. اور انسان جب تک مخلصین میں سے نہ ہو، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے خاص عنایت کی ہے اور وہ ہمیشہ اس کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. صحیح. ان کے علاوہ جو عام افراد بشر ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تجھے کوئی سلطہ اور برتری حاصل نہیں ہوگی. شیطان سے کہا جا رہا ہے. اچھا. یعنی انہیں تو ورغلا نہیں سکے گا، انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا جو بندگی میں کامل ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام. صحیح. باقی جو افراد بشر ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، صحیح. ممکن ہے خطا ہو. تو ایسی صورت میں خود خدا کے نظام میں کوئی راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بچ جائیں. ورنہ شیطان کی پیروی کرنے کے بعد، گناہ کے ارتکاب کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ استحقاق جو جنت میں جانے کا استحقاق ہے وہ سلب ہو جاتا ہے. جی. اس استحقاق کو واپس پانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے. وہ راستہ خدا نے دکھا دیا توبہ کا. اور قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے غالباً، کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جو اچھے بندے ہیں ان کی یہ خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ اپنے اوپر کسی گناہ کے ارتکاب کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یا کوئی ناشائستہ کام کرتے ہیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے. اور جب خدا یاد آتا ہے تو خدا سے بخشش طلب کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی. یہ بندگی ہے. یعنی یہ حالت جو کسی انسان میں ہوتی ہے یہ بندگی ہے. بندگی کے مقابلے کا لفظ ہے سرکشی، طغیان گری. اچھا. سرکشی اور طغیان گری میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے. یہ خطرناک ہے. یعنی خدا کو بھولنا. وہ ابھی آپ نے جو اشارہ کر دیا، ابھی تو میری یہ غلطی ہو گئی ہے، بعد میں عمر بہت پڑی ہے، میں جاؤں گا. یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خدا کے ساتھ رابطے کا ٹوٹنا ہے. اور جب یہ حالت پیدا ہو جائے کسی انسان میں تو یہ تباہی ہے. اگر ایسا نہ ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کسی وجہ سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، شیطان کے بہلاوے میں آ گیا، نفس امارہ کی وسوسے میں آ گیا، کسی طرح سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً خدا یاد آتا ہے. یہ مومن انسانوں کے اچھے بندوں کی نشانی ہے. یہ انسان میں ہونی چاہیے. اور اس بات میں تو تمام مسلمانوں کے پاس اتفاق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اما وہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بھی اور آپ نے بھی کہ استغفار کس طرح سے طلب کرنا چاہیے. دیکھیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاف کرنے کا حق اللہ کو ہے. بے شک. یعنی یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. بے شک. وہی اختیار مند ہے، وہی مالک ہے. ٹھیک ہے. وہ جسے چاہے معاف کرے. صحیح ہے. لیکن اسی کا سکھایا ہوا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا معافی کے لیے، کہ اس نے کیا سکھایا ہے. صحیح. قرآن مجید میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. اگر کاش یہ لوگ گناہ کے ارتکاب کے بعد تمہارے پاس آتے، آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کے بارگاہ میں آتے اور
खुदा से माफ़ी तलब करते, यहाँ आके खुदा से माफ़ी तलब करते, अकड़ के अपने घर से नहीं, आपके पास आते और यहाँ आके खुदा से माफ़ी तलब करते। और रसूल भी उनके लिए अल्लाह से माफ़ी तलब करता तो लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो यकीनन ज़ाहिर बंदा खुद नादिम हो, इस्तिग़फ़ार करे और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, तो फिर उसके लिए अल्लाह तव्वाब रहीम नहीं तो कौन तव्वाब रहीम होगा। बेहतर है, बेहतर है। मैं अल्लामा साहब, आपने एक, वैसे तो सारी बातें आपकी उम्दा थी, एक बात बहुत अच्छी की जिससे मुझे याद आ गया, अल्लाह को भूल जाना, यानी वो भूल जाते हैं, ये खतरनाक। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। बिल्कुल, भाई क्या बात है। मैं एक मुख्तसर वक्फे की तरफ जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। एक अजीब कश्मकश में हूँ मैं ये बात सोच के, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, मौजू भी है। मैं डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब से ये सवाल पूछ लेता हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल इतने प्यारे हैं, कुरान बारहा कह रहा है कि आपका अंदाज़ मिजाज नरम है, इसीलिए तो ये आपके आसपास हैं, आप मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। मगर वो जो मुनाफिक सरदार की नमाज जनाजा आपने पढ़वाई, जिस पे अल्लाह कुरान में वाज़ेह कह रहा है कि इनके लिए अगर आप मग़फ़िरत का तकाज़ा बुलंद करेंगे, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। यानी मग़फ़िरत की हदें हैं, जैसे कि आपने बयान फरमाया क़यामत उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी ना मग़फ़िरत हो सकती है ना बख्शिश हो सकती है। जी हाँ, जैसे आपने ख़ुद मिसाल दी है। और कुछ लोग असल में ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रसूल ने सराहत फरमाई। एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी नबी मुकर्रम को अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, बल्कि एक दफ़ा उनके बेटे रसूल सल्लम के पास आया, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि आप मेरे वालिद अब्दुल्ला बिन उबई को आप कत्ल करने का इरादा रखते हैं। और रुके नहीं और बोलते चले गए, अगर आप ये इरादा रखते हैं तो मेरे ये आपसे दरख्वास्त है कि आप ये हुक्म किसी और को न दीजिएगा, मुझे दीजिए। मेरे दिल में फिर उसके बारे में रहेगा कि इसने मेरे अब्बा को कत्ल किया है, ये हुक्म आप मुझे दीजिएगा। अल्लाह की कसम, जिस दिन आप हुक्म करेंगे वो दिन का सूरज गुरूब होने से पहले मैं अपने अब्बा का सर आपके कदमों में ला रखूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। और बहुत सारे निफाक जब उनके ज़ाहिर भी हो गए और सूरा मुनाफिकून नाजिल भी हो गई, और अल्लाह के रसूल ने वो नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रखवा भी दिए, और वो राजदारी के साथ उन्होंने उसकी हिफाजत भी फरमाई। उस वक्त बाद सहाबा अल्लाह के रसूल को मशवरा देते थे कि आप इनको कत्ल क्यों नहीं करवा देते। जी जी। तो आपने फरमाया, लोग कहेंगे ये अजीब रसूल है जो नमाजियों को कत्ल करवाता है, ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, अपने असाब को मरवाता है, नमाजियों को कत्ल करवाता है। आपने उस हिकमत के तहत, लेकिन उसके कुछ एहसानात थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी नेकी के हल जज़ा वल एहसान इल्ला एहसान के तहत किसी की भी नेकी की को मामूली नहीं समझते, उसकी कदर करते, उसका सिला देने की कोशिश करते। यही वजह है कि आपने आखिरी वक्त में भी ये फरमाया था, दुनिया में जिसने भी मुझ पर एहसान किया था मैं सब के बदले चुका चुका सिवाय अबू बकर के, कि इसके इतने एहसानात हैं कि इसका बदला अल्लाह ही रोज़े आखिरत से देगा। वो जब हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उसने अपना कुर्ता हज़रत हमज़ा को कफन में दिया, कफन नहीं था, गुर्बत का दौर था, अपना कुर्ता दिया। अल्लाह के रसूल सल्लम जब वो फौत हुआ, उनका बेटा आया, अल्लाह के रसूल ने अपना कुर्ता उतार कर दिया। अल्लाह अकबर। ये उस एहसान का बदला है। फिर यहीं तक नहीं, आपके दिल में जो अल्लाह ने एक रहम का मादा रखा है और रहमतुल्लिल आलमीन का लक़ब रखा है, वो सिर्फ लक़ब ही नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। अल्लाह के रसूल ने आपकी मैयत को ऐसे गोद में जैसे करते हैं, घुटनों पे रानों पे ऐसे रखा, आपके लुआब मुबारक में अपना लुआब टपकाया। किसके लिए? उसके मुनाफिक के जनाजे पे जब आप गए, उबई के लिए, उबई के उसके लुआब टपकाया, फिर वो कुर्ता अपना कफन में दिया, अपने हाथों से कब्र में उतारा, फिर जनाजा पढ़ा। हजरत उमर जैसे बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुनाफिक का जनाजा पढ़ते हैं। आपने फरमाया, उमर नबी तू है कि मैं? अल्लाहु अकबर। नबी तू है कि मैं? मुझे अल्लाह ने इसके जनाजे से मना नहीं किया, मैं पढ़ाऊंगा। मट्टी डाल दी। फिर जो आपका मामूल था, सुन्नत थी कि आप मैयत को दफन करने के बाद कुछ देर के लिए रुकते और बख्शिश की दुआ फरमाते, उस तरह आपने इसकी कब्र पे भी खड़े होकर दुआ की और ये फरमाया कि अगर अल्लाह ताला
مجھے یہ یقین ہو جائے 70 سے کہ یہ 70 سے زیادہ مرتبہ کرنے پر اللہ بخش دے گا میں مانگوں تو گا. میں اللہ مانگوں گا. اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے یقین سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ جو 70 کا لفظ آیا ہے اگر اس سے اوپر کی بھی اللہ گنجائش چھوڑتا تو میں وہ بھی کرتا. بھائی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر حبیب. آج کے بعد ایسے بے ایمانوں کی نہ کبھی نماز جنازہ پڑھانا نہ کبھی ان کی قبر پر آنا. اللہ اکبر. یہ یعنی تو اسلام دشمن لوگ ہیں. اب یہ پہلے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر اللہ کے رسول کو پہلے منع کر دیا جاتا تو ظاہر بات ہے آپ پہلے رک جاتے. ٹھیک ہے. یہ سارا کام ہونے دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری فرمائی کہ آج کے بعد صحیح ہے. ان لوگوں کی نہ قبر پر آنا نہ ان کے جنازے پڑھانا. اسی طرح اگر کوئی شخص والد کا قاتل ہے، والدین کا قاتل ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جس بندے کو والدین نے قتل کیا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے. جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا اللہ اکبر اس کی بھی بخشش نہیں ہونی. اللہ اکبر. اور جس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے اس کی بھی بخشش تھی. واضح ہو گیا. بہت اچھے. اس کے معنی یہ کسر ہی نہیں چھوڑی قاری صاحب نے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے اتنے بدترین لوگ ہیں بے شک ایسا ہی ہے. یہ استحقاق کھو چکے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے. آج یہ اس سوال میں تو تشنگی باقی نہیں رہی ہے. اتنی فصاحت کے ساتھ قاری صاحب نے جواب دیا ہے. اور اللہ 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 لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو پیغمبر خدا کا قتل فرمائے. استغفر اللہ رب تعالی. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں. میں لوٹ کر آؤں گا، علماء سے سوال جواب پوچھوں گا. مغفرت ہمارا پہلو ہے. آپ بھی اگر بیٹھے ہوئے استغفار کی تسبیح کرتے رہیں، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور پھر لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. اس پروگرام کی رونقیں ایسے ہی بہار رہیں اور بحال بھی رہیں. قاری صاحب نے کہا کہ آج صحیح ہے کہ میں الگ بیٹھا ہوں یہاں پہ. حالانکہ لطیف جملے آتے قاری صاحب کی طرف سے. آج بھی گفتگو میں یہی ہے، ہم توبہ اور استغفار اور مفہوم استغفار سمجھ رہے ہیں اور مغفرت کیا ہوتی ہے، بخشش کیسے ہو سکتی ہے. میں نے ایک سوال خود سے ابھی سوچا اور ابھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہم تو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ بیٹھے، کیسا بھی گناہ ہو خدا کی ذات سے بڑھ کے نہیں ہے. وہ مغفرت پہ حاوی اور قادر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف آئیں. وہ جس طرح استقبال کرتا ہے نا، کوئی لوٹا ہوا اغوا ہوا بندہ اس کا استقبال ویسے ہی کرتا ہے. مگر مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، میرے بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے میں کچھ کروں، ان کی بخشش کا باعث بنے، یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. آپ کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا ہم سب کو اپنے بزرگوں کے لیے کرنی چاہیے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ایسا بھی ہے کہ جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد جو نیکی کرتی ہے اس میں والدین اس کی تربیت کا کیونکہ حصہ ہے تو اس کے ثواب میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی نیکیوں میں بھی آپ کے والدین کا ایک حصہ گونا ان کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دعائیں ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. سارے طریقے ہیں. مثلا میں دسترخوان بچھاؤں اور یہ چاہوں کہ لوگ کھانا کھائیں، مساکین غربا، تو میرے ان کا ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں. بالکل بخش سکتے ہیں. قاری صاحب یہ ہے، ہوتا ہے، ایک تو مستند چیز ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے. اس طرح ایصال ثواب مستند ہے، لیکن جیسا لوگوں میں مشہور ہے ساری باتیں مستند نہیں ہیں. اچھا، یہ بھی ایک فرق ہے کہ کون کون سے عمل کا ایصال ہوتا ہے. مالی جتنے بھی صدقات ہیں، مالی صدقات جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ بشمول قربانی، وہ آپ کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. مالی صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، دل میں نیت کر لی میں نے ابا کی طرف سے. ٹھیک ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ حج کر سکتے ہیں آپ، عمرہ کر سکتے ہیں. جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں قرآن پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دے. یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں
نماز پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ چلے میں علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سال ثواب کا یہ حصہ کہ جس میں عبادتیں ہو رہی ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں سال ثواب کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سے پوچھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کی گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ تو بالکل بجا ہے، درست ہے۔ مالی طور پر انسان اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے، ویسے ہی فقراء کو کھانا کھلا سکتا ہے، پہناوا دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے بالکل درست ہے صحیح کہ مرحومین کی طرف اپنے اگر بشرطے کہ اپنے اوپر حج واجب نہ ہو، اپنا حج ادا کرنے کے بعد مرحومین کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر خود اپنا حج واجب ہے تو اسے ادا کیے بغیر کسی مرحوم کے لیے حج کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا تلاوت قرآن کر کے اسے بخشنا، جی فاتحہ کر رہے ہیں جیسے، فاتحہ کر کے اسے بخشنا، ہمارے پاس تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، اچھا، کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، یعنی عبادت بمعنی العام نہ بمعنی الخاص۔ حضور والا سے کوئی روایت ثابت ہے اس طرح کی؟ ہاں ضرور، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثلا کہاں پر یہ حدیث موجود ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسلمات میں سے ہے کہ وہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا، دلیل عین مدعا، میں نے یہاں دلیل عین مدعا نہیں ہے، یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے دلیل بات، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دلیل عین مدعا والی بات نہیں ہے، وہ بات تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو ادلہ موجود ہیں، اس وقت کسی چیز کے بارے میں آپ کا مثلا ذہن میں حوالہ موجود نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست نہیں ہو۔ یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے اپنے بزرگوار کو بخشوا سکتے ہیں؟ بالکل بلا شک و شبہ یہ جائز ہے، اچھا، لیکن فاتحہ پڑھ کے آپ بخش سکتے ہیں، محتاج دلیل۔ دیکھیں یہ ثواب ہے، ایک عمل ثواب ہے، اس عمل ثواب کو آپ اپنے آپ کو مالک بنانے کے بجائے اسے مالک بنا رہے ہو، خدا اس کا جو ثواب ہے وہ اسے دے دو، مجھے نہیں اسے دے دو، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مثلا یہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے اور اس میں آپ بھی کوئی دلیل دینا چاہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی اس کے حامی ہیں؟ ایک اضافہ آپ کے سوال میں، جی آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم، جی جی، اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا ہو، اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے تو آپ کی ساری اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے اپنے اعمال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون۔ ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں جو ایمان پہ کہا۔ دیکھیے حضرت نے ایک بات کہی کہ جتنی قولی عبادات ہیں وہ نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی ایک قولی عبادت بھی ثابت ہو جائے تو ساری ثابت ہو جائیں گی، یہی بات ہوئی۔ پھر دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، قول سے ہوتی ہے اور بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ واہ بھائی، بات ایسے تو حج بھی جسم سے ہوتا ہے، نہیں یہ تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، دعا مخ العبادہ قولی نہیں ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے۔ میں نے نفلی نماز کی دلیل میں کہ جماعت ہوتی ہے، اب آپ جگہ بدل لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اسی کا جواب دے رہا ہوں، جتنی روایتیں پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، آپ ایسی دلیل دو جو آپ نے نہ پڑھی ہو، تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، آپ جو دلیل دے رہے ہو میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، وہ میری دلیل ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی ہے، آپ نے حکم قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، تو وہ بھی عبادت ہے نا، اور قولی عبادت ہے، اور وہ کال یعنی بول کے بول ہے عبادت ہے، ان کے قولی عبادت ہو لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواز کا حکم دیا، صحیح، ان کی زندگی میں ثابت ہو، ایسا ثابت یہ ہوا بات کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ تقاضا بلند کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نہیں سوال ہے۔ دیکھیں نا، جتنے بھی ایک میں ایک اور بات ہے، جتنی بھی مالی عبادات ہیں کیا ساری قسموں کی حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی، واہ، بولیں نہیں جتنے ہم نے گنوائے ہیں، مثلا آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ نے تو سب کا حکم لگایا نا، تو پھر سب کی دلیل دیں، سب کی قولی آ بات گیا نا کہ دیں، بسم اللہ شروع کریں، میں دیکھتا اذا مات الانسان انقطع عملہ، مسلم شریف کی روایت، عملہ، اذا مات الانسان مر گیا تو اس کا عمل انقطع ہو گیا، اس کا عمل انقطع ہو گیا، الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں، سوائے تین چیزوں کے، ولد صالح، ٹھیک ہے، صالح اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے، دعا کرے، دعا میں آ گیا، اور ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا گیا، شاگرد چھوڑ گیا، وغیرہ وغیرہ، اور فرمایا او علم ينتفع به،
ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو نافع ہو، جو اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، ٹھیک ہے، علم نفع دیتا رہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ فرمایا اس کے عمل منقطع ہو جاتے ٹھیک ہے، واضح. یہ تین انہوں نے کہا کہ شاد فرماتے ہیں حضور ابھی پاک. تین پہ یہ کہتے جی علامہ ہیں ان تین سے باہر نہیں ہے. بہت عجیب و غریب یعنی دلیل ہے جی. مغالطے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، بحث اس میں نہیں ہے کہ اس وفات پانے والے کا نامہ عمل بند رہتا ہے یا کھلا رہتا ہے. اس حدیث کا تعلق اس سے ہے. وفات پانے والا شخص جب وفات پا گیا تو اس کا نامہ عمل بند ہو گیا، مگر یہ تین یہ کھلے رہتے ہیں. بحث اس میں نہیں ہے. اس کے جانے کے بعد جو باقی ماندگان ہیں وہ اسے کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بحث اس میں ہے، اس میں تھوڑی ہے. صحیح. وہ تو بعض تحفے گورنمنٹ بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ یہ گفٹ نہیں کر سکتے، اس کا پارسل پابندی آپ نوٹیفیکیشن آپ پیش ایسا کریں گے. ایسا ہوتا ہے، ثابت کریں. لیکن رسول کہاں کی کہاں منع ہے؟ پابندی کہاں ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہی نوٹیفیکیشن میں بتا رہا ہوں نا کہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے قرآن نبی کے زمانے میں تھا. جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا؟ صحابہ کو جمع کیا، او یار ایک ایک پارا بانٹ کے یار تم پڑھ کے. اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں، کرائے کے لوگ، ہاں، کرائے کے ان کو پڑھایا جاتا ہے. انہیں کیا پڑھی ہے؟ کرائے والی اس طرح مجھے سمجھ میں انہیں کیا پڑھی ہے کہ میری نانی کو بخشوائیں گے؟ چیزوں کو میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا؟ بالکل. جو دیکھیں ہر عبادت میں اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا. اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو، تو اس کا یہ عمل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کرائے بھی ایک اعتبار سے کہ وہ خود نہ پڑھے. پیسہ خرچ کیا، خود پڑھنا چاہیے تھا، اسے نہیں آتا ہے. اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے، اس کے ذریعے سے پڑھو. ابھی آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے. ٹائم کتنا باقی ہے؟ وہ تھوڑے سے ابھی میرے سے اتنی گزارش ہے، آپ سے صرف اتنی گزارش فرمائی. 2 منٹ دیں گے نا؟ میں پہلے ان سے سن، اگر صرف 2 منٹ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں سوال کر مفتی رہا ہوں. صاحب آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی، اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب قولی عبادات میں میں نے ایک چیز ثابت کر دی، اس سے باقی ثابت نہ ہو. دیکھیے قربانی کا آ گیا، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا علی میری طرف سے میرے بعد بھی آپ قربانی کرتے رہنا، اور وہ کرتے تھے. آپ نے وصیت فرمائی، کرتے تھے. اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے، نہیں، اس سے ہمارا بھی جواب، ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، وہ ہماری بھی وسعت آپ نے بند کر دی ہے. اسی طرح آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے، پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا، آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے، اس کو پورا کالا ہی تقریباً نہ، پورا کالا نہیں تھا، باقی وائٹ تھا. اچھا، یہ جگہ اس کی کالی تھی، یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا. اس کو منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ، وہ چھری لائی، آپ نے دمبے کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے اللہم منکا والکا، یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، سبحان اللہ، پوری امت کی طرف سے بھی، پوری آل کی طرف سے بھی، اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی، آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا. یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں، اس قولی میں قولی کی دلیل ہونی چاہیے نا. دعا تو آپ نے خود، دیکھیے جو علم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی شاگرد آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا ہے نا؟ علم نافع ہے. دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا کا محتاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مسئولیت کا وقت ہے، اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو. رک کے آپ نے دعا کرائی، تو یہ دعا تو ثابت ہے. آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر، قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں. آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا، کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی. نہیں دعا تو جب آپ نے کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی. آج مجھے خوبصورتی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک اچھا عمدہ نفیس قسم کا موضوع ہے، اس پہ شیعہ سنی اتفاق بھی ہو گیا. اہل حدیث آج اپنے اختلاف کو پیش کریں، وہ بھی خوبصورت انداز. ایک جملہ میں اس میں کہوں کہ ہمارے اتفاق اور اختلاف کے دائرے
بدلتے رہتے ہیں، یہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ چیئر اصول گیم پہ ہے۔ بات کرتے ہیں، کسی کی کوئی ذاتی وہ نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان سے مخالفت کرنی آپ کی ہے یا ہمیشہ ان سے ہی مخالفت کرنی ہے، تو جس سے جہاں ہمارے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو خوبصورت سا اختلاف ہے یہ بالکل دن اور رات کے اختلاف کی طرح ہے، اس میں خوبصورتی ہی ہوتی ہے اور یہ نظام کائنات ہے، اور پھر اختلاف امت تو باعث رحمت ہے نا۔ آئیے رحمت للعالمین کا ذکر کرتے ہیں، سلامی عقیدت بیچتے ہیں آقا اس ہستی کے اوپر جو فخر موجودات مقصود کائنات ہے۔ حافظ حامد رضا نورانی صاحب آپ آج کلام سنائیں گے، بارگاہ عقیدت میں ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے نعت شریف کا تحفہ پیش فرمائیں۔ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدا پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو استغفار کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ پھر اس نے وقت بھی معین کیا ہے، اس کی تعریف بھی کی ہے، وہ جو اسحار یعنی صبح کا وقت ہے وہ بڑا پسندیدہ وقت ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، یہ اس کی خواہش بھی ہے، منشا بھی، کیونکہ یہ عبدیت کا تقاضا ہے، اور وہ تو رب تعالیٰ ہے، نہ اس سے کوئی ایسی خطا ہوتی ہے، نہ وہ استغفار کا تقاضے کی طرف جاتا ہے، پھر بھی سبحان اللہ وہ آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ آپ توبہ کی طلبکار ہو جائیں۔ آخری میرے پاس لمحات ہیں ظاہر، اس میں بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے بھی سوال پوچھوں کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے، مغفرت قبول ہو رہی ہے، اس کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ میں استغفار کر رہا ہوں اور قبول ہو رہی ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں توبہ اور استغفار کے بارے میں، آپ شرائط پورا کر دیں اور اس کے بعد آپ یقین رکھیں کہ وہ توبہ قبول ہو گئی۔ ایماناً و احتساباً کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے تواب ہونے میں، توبہ قبول کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی کریں تو صحیح اس بات کو۔ اور باقی حج کے بارے میں، اور شاید وہاں سے اگر ہم مستعار لیں یہ بات، تو یہ بھی ہے کہ شاید ایک نتیجہ اس طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک اثر ہے توبہ قبول ہونے کا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں براہ راست یہاں تو یہ بات نہیں علماء نے ذکر کی، مگر حج سے میں نے یہ بات مستعار لے کر کے یہاں کہی ہے۔ بہرحال آج ہمارا توبہ کے استغفار پر اور اللہ کی مغفرت پر یہ مضمون ہے، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت جو اب عشرہ چل رہا ہے، اس کو تو اللہ کے رسول نے جوڑا ہی توبہ استغفار اور مغفرت سے ہے۔ قاری صاحب عشرہ کے قائل نہیں ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں یہ عشرے کی تقسیم سنت نہیں ہے۔ عشرہ تو ہے، اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، نہیں کہتے نا، نہیں عشرہ ثانی تو ہے نا، عشرہ تو سارے مانتے ہیں، عشرہ تو مانے نا، مغفرت اور اللہ کی مغفرت بھی ہے کہ نہیں؟ مغفرت بھی ہے، پہلے میں بھی تھی، ابھی بھی ہے نا، تو عشرہ مغفرت تو مان گئے نا، اول کے ساتھ ثانی بھی مان گئے، ثالث بھی مان، وہ تینوں عشروں کو مغفرت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اس کو زیادہ جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں تینوں صفتیں پورے رمضان، اس میں کوئی وہ نہیں۔ اور ان ایام میں اگر ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہی تو وقت۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف اختصار سے کام لیں گے ہم سب، اور اس میں میں یہ سوال کا جواب بھی لینا چاہوں گا، استغفار جو ہم کر رہے ہیں کثرت سے، اس کا کوئی ایسا وسیلہ، کوئی دعا، کوئی خاص ذریعہ، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میرے گناہ معاف ہو جائے، کوئی خاص طریقہ میں کروں بڑے گناہ معاف ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، استغفار میں انسان در حقیقت اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہوتا ہے، صحیح، ندامت ہوتی ہے، اور خدا کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے کہ جو میری خطا ہے وہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ استغفار ہے، عمل ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ لفظیں بھی وہاں کی سکھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس طرح کے کلمات، تو وہ جو سکھائے ہوئے الفاظ ہیں وہ انہی الفاظ کے ذریعے سے آپ خدا سے مغفرت طلب کریں گے تو آپ کی گناہ معاف ہو جائے گی۔ تو ہے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ایک روایت منقول ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، البتہ آپ کے فرامین سب خوبصورت ہیں۔ جناب شیخ العاملین نے وسائل الشیعہ میں اس حدیث کو نقل کیا، نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب، دیکھو استغفار کی عطر لگاتے ہوئے رہو۔ سبحان اللہ۔ تعطرو جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ عطر کا، استغفار کا عطر لگاتے رہو، لا تفضحنکم روائح الذنوب، کہ کہیں تمہیں تمہارے گناہوں کی بدبو رسوا نہ کر دے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی بھی ایک بدبو ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن گناہوں کی بدبو صاف ظاہر ہے کہ ان مشام سے، ناک سے آپ
महसूस नहीं कर बातनी सकेंगे, बात। वो बातनी और कल्बी है। बहुत अच्छे। यानी जो अहले दिल हैं उन्हें पता चलता है कि कौन गुनाहगार है, उससे कितनी बदबू आती वजह है। फरमा रहे हैं आप, जो अहले दिल हैं उन्हें पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। बेशक, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। अगर वो इस्तिग़फ़ार के साथ हो तो उसका नतीजा ये होगा कि उससे अगर गुनाह सरजद हो भी गई थी तो उसकी बदबू बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, वाज़ेह है। लामा साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मुफ्ती अबू बकर मोहिउद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा, डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब। ज़लमान शेख कहते हैं कि रात को एक आदमी चला है नमाज के लिए और वो अभी जमात को हासिल करना चाहता है, मस्जिद की तरफ गामज़न है और उसने कीचड़ में पाँव रख दिया, गोया नजासत भी उसके लिबास पे आ गई है। अब उसने वापसी का सफ़र लिया है, फिर उसने गुस्ल किया है, गोया फिर उसने लिबास बदला है, फिर वो चला है और फिर से उसने वो गलती कर दी अंधेरे की वजह से। वो फिर से घर गया है, गुस्ल किया है, लिबास बदला है, वो फिर से आया है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब की मरतबा उसको एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया जो चिराग लेके खड़ा है, कहता है भाई आओ तुम्हें रास्ता दिखाऊं, मस्जिद तक पहुंचाऊं, नमाज पढ़वाऊं, जब नमाज पढ़ लो तो वापस घर लेके जाऊं। पूछा गया कि तुम कौन हो भला, इतनी भलाई का काम करते हो? तो जवाब ये आया और रिवायत ये कहती है और तावील ये बनती है कि वो शख्स शैतान है और वो कहता है तुम जो पहली मरतबा आए थे ना और तुमने जो पलटे थे इस्तग़फ़ार करते हुए और तुम्हारे अंदर दोबारा चाहत उठी, दोबारा खड़े हुए तो अल्लाह ताला को इतना प्यार आया कि तुम्हारे तवस्सुल से तुम्हारे अहले मोहल्ला को, गांव वालों को पहली बार में बख्श दिया, फिर दूसरी बार में और बख्शिश, फिर और बख्शिश। लिहाजा खुदा को क्या खूबसूरत इकबाल ने कह दिया कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। लौट कर आएंगे, दस्तरखान पे बैठेंगे। एक में जुमला अगर आप इजाज़त दें, आपने वजीफे की बात की, सबसे आपने वजीफे एक पूछा तो मेरे से नहीं पूछा। मेरा वजीफा रह जाएगा, पहले वजीफा तो बयान करना आप संभाल लें। अब इस्तिग़फ़ार का वजीफा सबसे मुजर्रब आंखों का आंसू है। आंखों का आंसू। कैसे आप भी एक वजीफा बता। मैं इसी बात को आगे बढ़ा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह के खौफ में रोता है, सुभान अल्लाह, उसकी आंख से बहने वाला आंसू जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देता है। क्या लताफत है इस जुमले में। लौट कर आएंगे अलिफ लाम मीम में, आपका इंतजार रहेगा। सय्यदना मौलाना मुहम्मद अजमईन। परवरदिगारा आपका शुक्रिया, आपने हमें इफ्तार के लिए सामान मुहैया फरमाया। मालिक तुझसे दुआ करते हैं हमारे रोज़े को कबूल फरमा, परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमा। ऐ मालिक यौमिद्दीन, हिसाब वाले दिन नरमी फरमा, हमारी बख्शिश फरमा। परवरदिगार जन्नत में भी हमें नेमतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ज़रमन आज भी इफ्तार की दस्तरखान पे इंतहाई दिलपसंद मशरूब रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है। 110 साल पुरानी तारीख़ लिए हमारे साथ है कोक और रिस्क फाउंडेशन, इन दोनों का साथ। ये मुतासरीन जो सैलाब के हैं उनकी इमदाद फरमार, और इसके अलावा भी हमारे साथ मौजूद है टैंग जो विटामिन सी और डी का एक ज़रिया है। मैं आज फ्रूट और सब्ज़ी को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज की सब्ज़ी, आज का फ्रूट ताज़गी के साथ फ्रूट और सब्ज़ी की तरफ से पेश करता है। इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और हाँ, राशन की तकसीमी में एहतियात से काम लें। ऐसा ना हो कि आप किसी की तज़लील कर रहे हों और फिर वो हादसे की सूरत में बदल जाए। ख्याल रखेंगे अपना और अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। वैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।